ڈفرینٹ ایپس کو ڈیل کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، کافی قیمتی وقت جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو اس کی مختلف جو پہلو ہیں ان کو جاننے میں اور استعمال کرنے میں پریکٹیکل. تو اس وجہ سے پھر چونکہ ہماری پہلی ایک کلاس چل رہی ہے جو ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 2 سال سے رواں دواں ہیں، وہ ہماری ریگولر کلاس ہے. اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسی طرح جس طرح یہاں پہ ہم نے ایک پیٹرن اڈاپٹ کیا ہے، یہی پیٹرن ہوگا کہنے کو کورس کا جتنا بھی دورانیہ ہو، لیکن اس میں ایز پر یور کیپیسٹی آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو اس میں بھی یہی پیٹرن ہے، اسٹوڈنٹس واٹس ایپ ہی ہم سمجھیں کہ مور کیسز، لیکن آفٹر این انٹروڈکشن آف زوم یہ ہے کہ آپس میں ایک پراپر ویڈیو کانفرنس کے لیے اور ویڈیو میٹنگ کے لیے یہ بہت اچھی ایپ ہے. تو آپ جو اپنا پریکٹیکل کام ہے اس کے لیے اب سجیشن یہ ہے کہ ہم ایک علیحدہ سے گروپ بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ اپنا جو کام ہے، اپنی جو آپ کی مشقیں ہیں وہ آپ پوسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی کام کا ریکارڈ بھی رہ سکے وہیں پہ، اور آپ اگر بعد میں بھی ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ اس تک پہنچ سکیں، اور آپ کو پھر اسی گروپ میں اصلاح بھی دے دیں گے. اور پھر ہم اس کے بعد چونکہ ہمارا ایک جو میتھڈ ہے وہ پھر 101 پہ بھی آ جائے گا، فیس ٹو فیس ہر ایک کو انڈیویجولی، چونکہ خطاطی میں معاملہ بھی یہی ہے. جب آپ پریکٹیکل کام کو شروع کریں گے جو آپ کا لائن ورک کی صورت میں شروع ہو بھی چکا ہے، لیکن خاص جو خصوصاً جب قلم پہ آئیں گے، ٹھیک ہے، قلم سے سیکھنے کی بات ہوگی، شروع کرنے کی بات ہوگی، تو پھر آپ کو اس میں انفرادی طور پہ اصلاح کی ضرورت ہوگی. تو پھر یہ خطاطی میں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ایک انڈیویجول رابطہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ چاہے میں آپ کو ایک ہی سبق دے دوں لیکن فراز کا ہاتھ کچھ ہے، حسن جاوید کا ہاتھ کچھ ہے، سفورہ کچھ، ان کے ہاتھ کی جو وہ ایک آؤٹ کم ہے وہ حسین کاظمی صاحب کچھ اور طریقے سے لکھیں گے، باقی جتنے بھی ہمارے محترم پارٹیسپینٹ ہیں سب جس چیز کے لیے لکھیں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اس میں پہچان ہوگی، اپنا اپنا ایک رنگ ہوگا، اس رنگ کے مطابق پھر ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی عزیز، ٹھیک ہے. تو کیسا رہا آپ کا تجربہ لائن ورک کا؟ کیا آپ نے اس میں ڈسکور کیا کچھ؟ آپ کو کچھ اپنی بات شیئر کریں گے؟ سر اس میں مجھے تھا، میں کیونکہ آرکیٹیکٹ ہوں، میرے پینسل اسکیچنگ پہلے کافی ہم کرتے رہے ہیں، تو ہمارا تو ہاتھ کافی چلا ہوا آرکیٹیکٹس کا، اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو ابھی خطاطی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی وہ نظر سے گزرتی ہے، میں نے جو کیا ہے تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی میچورٹی ہے یا ابھی کتنی ہونی چاہیے، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں دیکھیں. لیکن ہمارا ہاتھ کیونکہ چلا ہوتا ہے، ہمارے مسل ڈیولپ ہوتے ہیں اور ہماری وہ تقریباً چیزیں جو ہیں تھوڑی سی ہم پہلے سیکھ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک منٹ ذرا مجھے ایک منٹ. سر مجھے جی یہ لگا کہ جو ہتھیلی ہے وہ کاغذ کے ساتھ چپکی رہ جاتی ہے، تو اس کو ساتھ چلانے کے لیے پریکٹس کرنی پڑی تھوڑی سی کہ وہ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ چلتی رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیٹس واٹ وی نیڈ. سمجھیں کہ ہمیں اسی خاص چیز کی ضرورت ہے. یہ جو خاص ایک عنصر ہے، دیکھنے کو بہت عام سی چیزیں نظر آتی جو بہت سمجھیں کہ ہم شاید ان کو اپنی عام تحریر میں گنجائش دیتے ہیں، تو لیکن اس پریکٹس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی توجہ بہت سی ان گوشوں کی طرف جائے جو بطور خطاط آپ کی ایک کوالٹیٹیو رائٹنگ کو جنم دینے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جب خطاط کا ہاتھ چلتا ہے اور اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، ذہنی کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، دلی کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اور آپ کے پٹھوں اور اعصاب میں بھی وہ اعتماد موجود ہوتا ہے لکھنے کا، تو پھر وہ ایک معیاری چیز سامنے آتی ہے. تو اعتماد تبھی ہوگا
جب ہاتھ میں زور بازو بھی ہوگا, قوت بھی ہوگی, اسٹیمنا بھی ہوگا, آئی فوکس بھی ہوگا. جی میری باری میں لائن سیدھی نہیں لگتی, بس یہ مسئلہ تھا. دیکھیں اس معاملے میں آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ لائن سیدھی نہیں لگ رہی. ہم نے ایک تو یہ جو ابھی پریکٹس شروع کی ہے, ہم نے کوئی 100% تک نہیں جانا, ٹھیک ہے, کہ بالکل جب تک لائن ٹھیک نہیں ہو جائے گی ہم نے آگے نہیں بڑھنا. ہم نے پرائر ٹو اوور پریکٹیکل ورک, جو ہمیں خط کا کام شروع کریں گے, قلم کا جو کام شروع کریں گے, پریکٹیکل کام تو ہمارا شروع ہو گیا ہے لائن ورک کی صورت میں. مقصد یہ ہے کہ آپ ایک حد تک فیملیئر ہو جائیں کام کے ساتھ, ایک حد تک آپ کا آئی فوکس ڈیولپ ہو جائے, ایک حد تک آپ کی قوت بازو ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک, تو جو لائن سیدھی نہیں لگ رہی, آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ جب قلم تھامیں گے تو قلم میں کتنی مزاحمت ہوگی. تو جب اعصاب, آئی فوکس, آپ کے جتنے بھی جو میکنزم اس میں انوالو ہے, جب وہ ٹریک پہ آئے گا کسی حد تک, اس رستے کو پہچان لے گا, تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی چیز. ہم 100% ہمارا مقصد نہیں ہے, اور نہ شروع میں اچیو ہو سکتا ہے یہ, اور نہ یہ اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ پاک. وعلیکم السلام. تو ہمارے یہاں بنیادی طور پہ اچھا معصومہ بھی آ گئی ہیں ہمارے ساتھ. جی تو بنیادی طور پہ ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ہاتھ کی بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو کل کرنا ہے. مشق ایک تیر سے کئی شکار کرتی ہے. جہاں آپ کے تکنیکی مہارت آپ حاصل کرتے ہیں, اور تکنیکی مہارت کس بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں, ایک خاص ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. جب ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خاص ڈسپلن کو فالو کرنے کے لیے اس سے پہلے کا جو ایک رویہ ہے, جو بیہیویئر ہے, اس کو آپ کل کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اٹس لائک کہ آپ ریپلیس کر رہے ہیں کسی چیز کو. یہ جیسے ہمارے یہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, بہت اچھی مثال ذہن میں آئی کہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم سب سے پہلے لا کہتے ہیں, اس کے بعد الا اللہ کہتے ہیں. ٹھیک, کہ جب تک لا نہ کہیں وہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا, اور اس کا مدعا پورا نہیں ہوتا. کہ جب تک آپ باقی خداؤں کا انکار نہ کریں, ٹھیک ہے, اس خدا کو ماننے کے لیے, اس اللہ کو ماننے کے لیے. ٹھیک, اسی طرح جب آپ اس ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس سے پہلے کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو کل کرنا ہوتا ہے. تو شروع میں ظاہر ہے آپ کے پاس نہ قوت بازو ہے, نہ اس حد تک ایک آئی فوکس ڈیولپڈ ہے, نہ پورے جو نظام, جو خطاط کا جسمانی نظام ہے, روحانی نظام ہے, قلبی نظام ہے جو انوالو ہے اس میں, اس کی تربیت ہی مقصود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آہستہ آہستہ ہوگا, یہ درجہ بدرجہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایز پر یور کیپیسٹی ہوگا, ایز پر یور ایفرٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جتنی اس میں گڑ ڈالیں گے, جتنا گڑ ڈالیں گے یہ اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے. میں کھلا دوں, ٹھیک, میرے ہاتھ میں کھا لو. جی ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے شروع میں مشق عشق, ریاضت اور یہ عنوانات کیے, تو یہ سب کچھ آ کے آپ کی پریکٹیکل کام کے ساتھ جڑتا ہے. یعنی کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے عام سی کوشش نہیں کرنی, میں نے بہت شاندار کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں ورثہ کس چیز کا ہے. ہم آنے والے دور میں, ٹھیک ہے, کچھ ناموں کو ہم دیکھیں گے کہ جن ناموں نے اس کی آبیاری کی, اس کو کھڑا کیا, اس کو آ کر کے ہمارے سامنے آج کے دور میں جو میں اس کا سپلنڈر دیکھتے ہیں. تو اس میں 2 مثالیں آپ کے جلدی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنی امشاق جو ہیں وہ یا مشقیں جو ہیں وہ اپنی گروپ میں پوسٹ کر دیجیے گا. میں پھر اس پہ اپنی جو بھی رائے ہے اپنا, اور اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے, انتظار مت کریں, کیونکہ یہ آپ کی انیشل ٹریننگ کے لیے ہاتھ کی, ذہن کی, تو اس کو جاری و ساری رکھیں. ٹھیک ہے, ویسے جناب میں نے اور کچھ لوگوں اور نے بھی فی الحال یہ جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کے اوپر پوسٹ کر دیے ہیں اپنے کام. جی ٹھیک ہے,
جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو بہرحال اس کو آپ جاری رکھیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو جاری و ساری رکھیں، اور پرسوں کی کلاس سے پہلے تک آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی مشق کر سکیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت حد تک ہیلپ کرے گا۔ تو میں مثال آپ کو دے رہا تھا کہ ہم نے کس درجے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم جس چیز کو انہیرٹ کر کے اس کو پریکٹیکلی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کن لوگوں کا خاصہ ہے، یہ کن لوگوں کی دریافت ہے، یہ کن لوگوں کا خاصہ ہے۔ تو اس میں پہلا نام میں لیتا ہوں وزیر علی ابن مقلا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو ہمارے ہاں پلر کہا جاتا ہے علم خط کا، ٹھیک ہے، ایک ستون جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آج ہمارے پاس یہ جو پورا ہے علم خط کا جو ایک اثاثہ ہے، اس میں ایک بہت 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 ہی بڑا کردار ادا کیا۔ تو ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ لکھنا ایسے ہی نازل ہوا ہے جیسے وہی جو ہے وہ انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ تیسری صدی ہجری میں ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، جب خلافت عباسیہ جو تھی وہ تاریخ کے صفحوں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ اپنے زمانے میں انہوں نے نام حاصل کیا، اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے کام کے بل بوتے پہ ایک بہت کردار ارن کیا، ایک بڑا کریکٹر ارن کیا۔ اور جلدی پھر ہمارے ہاں جو ایک بادشاہ یا خلیفہ ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے کہ وہ ہر قیمتی چیز کو اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، ہر قیمتی چیز وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کریکٹیبلز میں ہونی چاہیے، یہ میرے دربار۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اب یہ کسی جگہ یہ رویہ منفی ہو جاتا ہے اور کہیں جگہ یہ مثبت بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے فن کی آبیاری بھی بہت ہوئی۔ لیکن بادشاہوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ جس قیمتی چیز سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی اس سے انوے بھی کرتے ہیں، اس سے ڈر بھی، خوف بھی رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح یہ خلیفہ کے راضی باللہ تھے، خلیفہ عباسی خلیفہ، انہوں نے ان کو اپنا وزیر بنا لیا، اور ان کو بہت اعلیٰ عہدے پہ اپنے ساتھ، اور بہت پروٹوکول اور بہت ان کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو حاسدوں نے بادشاہ کے، خلیفہ کے کان میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں یہ تو شاید آپ سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ ان کے حریف بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ خلیفہ نے اس بنیاد پر ان کو قید خانے میں ڈال دیا، کہاں وزیر بنایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر اسی ابن مقلا کو زندان میں بھی ڈال دیا۔ ورثہ کس چیز کا ہے، پوائنٹ یہ ذہن میں رہے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ لو جی ابن مقلا نے تو قید خانے میں بھی مدرسہ کھول لیا، اور وہ وہاں پہ بھی قیدیوں کو علم خط کی تعلیم دے رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو کہا گیا کہ اچھا اس کا اعجاز کس وجہ سے ہے؟ اس کا اعجاز یہ ہے اس کے ہاتھ کی وجہ سے، یہ اچھا لکھتا ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اس کا ہاتھ کٹوا دیا گیا۔ تو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کٹوایا گیا، کیسی خوبصورت بات ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابن مقلا نے اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے آگے قلم باندھ کے، اسی کلائی پہ، کٹی ہوئی کلائی پہ قلم باندھ کے تو قرآن پاک لکھا ہے، ٹھیک۔ پھر آخر کار زبان بھی کٹوا دی گئی، اور پھر آخر کار قتل بھی کروا دیا گیا، ٹھیک۔ اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ جس ہاتھ سے 3 خلفاء کی خدمت کی اور متعدد بار قرآن پاک لکھا، اس کو چوروں کی طرح کاٹا گیا، ٹھیک۔ دوسری مثال ہمارے یہاں میں آپ کو دیتا ہوں، ابن یاقوت مستعصم باللہ کے دور میں دوسرا بڑا نام، جنہوں نے خط کی آبیاری کی، جنہوں نے
اس کے علاوہ بھی بہت نام ہیں، ایسا نہیں کہ یہ فقط 2-3 نام ہیں، لیکن یہ بنیادی جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب منگولوں نے مستعصم باللہ کے دور میں بغداد پہ حملہ کیا، اور ایک ایسے دور میں، ایک ایسے وقت میں جب کہتے ہیں کہ بغداد کی گلیاں جو ہیں وہ وہاں پہ چلنے والے جو گھوڑے ہیں ان کے سم خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنا خون بہایا گیا، دریائے دجلہ کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ اتنے میں ابن یاقوت مستعصمی اپنا سامان لیے، سامان کون سا ہے؟ خطاط کا، جسے ہم نے پڑھا ٹولز آف کیلیگرافی، ایسینشلز آف کیلیگرافی، اپنی قلم، اپنے کاغذ، اپنی سیاہی لیے بھاگ رہا ہے، باقی لوازمات لیے بھاگ رہا ہے، اور کس لیے بھاگ رہا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے؟ نہیں، توجہ کیجئے گا، بھاگ رہا ہے، اور کس لیے بھاگ رہا ہے؟ کہ کوئی جائے عافیت ملے۔ یہ مشق کی کتنی اہمیت ہے، یہ مشق کس درجے پہ ہے، اس کو تاریخ میں کرنے والوں نے کس درجے پہ جا کے دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ حسن آفرینی ہمارے سامنے تاریخ کے اس مرحلے پہ موجود ہے کہ کسی جائے امان کی تلاش میں ہے کہ اپنی اس دن کی مشق کو مکمل کر سکے۔ آپ سوچیں کہ وہ وقت جب ہر انسان، ہر ذی نفس اپنی جان بچانے کے اس میں تگ و دو میں ہے، ابن یاقوت کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر جامع مسجد بغداد کے مینار میں پناہ لیتے ہیں، اور وہاں پہ کاغذ اسی تگ و دو میں کھو جاتے ہیں تو اپنا امامہ کھولتے ہیں، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جلی الفاظ میں اس پہ لکھتے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا کہتا ہے تو کہتا ہے کہ ابن یاقوت یہ کیا، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے اور تم یہاں بیٹھ کے یہ کیا کام کر؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خبر نہیں، یہ دیکھو میں نے کیا لکھا ہے، اس کی قیمت ابن یاقوت اور یہ بغداد اور یہ بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے، یہ اس کام کی معراج ہے، یہ اس کام کی معراج ہے، تب جا کر کے ہمارے سامنے یہ اتنا خوبصورت کام، یہ اتنا جو ہم ایک اسکول آف ایستھیٹکس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورا اسکول ہمارے سامنے وجود میں آیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ 2 نام میں نے لیے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ لوگوں نے اس کام کو کس طریقے سے دیکھا اور اس مشق کو کس طریقے سے کیا۔ تو آپ لوگ بھی کائنڈلی جس حد تک ممکن ہو سکے آئیڈیلی اسی چیز کو، اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو لے کر کے چلیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ کام آپ کو رد عمل میں کیا کچھ لوٹائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بہت کچھ آپ ارن کریں گے اس میں سے، بہت کچھ آپ ارن کریں گے اس میں سے۔ ٹھیک، تو ابھی تک کے لیے کوئی اور سوال ہو، کسی کو کوئی مشق میں کوئی پرابلم آئی ہو، کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہوں؟ جی سر، یہ ابن مکلا اور ابن یاقوت کون سے ایئر کو بلانگ کرتے ہیں؟ کیا ٹائم پیریڈ ہوگا، کچھ بتائیں گے آپ؟ ابن مکلا جو ہیں یہ 3 صدی ہجری میں ان کا نام آتا ہے۔ 3 جی، اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستعصم باللہ کا دور کیا ہے، آخری دور ہے عباسی خلافت کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آج پھر ہمارا جو نیکسٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہم بہت مختصراً لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ، جیسے 1 ماہ کا اگر ہمارے نشستیں بنتی ہیں تو اس میں کوئی ایک نشست یا کسی نشست کا کوئی 1 گھنٹہ ہم مختص کریں ان کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے۔ ٹھیک، شروع میں بہت بریف ڈیٹیل یا بریف ایک ورژن آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جتنی بات آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ جتنی بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو کنفیوز کرے گی، اور بہت زیادہ ڈیٹیل اس موقع پہ جب آپ قلم سے فیملیئر نہیں ہیں، کیونکہ ڈیٹیل کا تعلق ہے محض تفصیل نہیں ہے، تکنیکی تفصیل ہے۔
جب آپ خطوط کو پڑھتے ہیں، اسکرپٹس کو پڑھتے ہیں، ان کا انالیسس کرتے ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو آپ کے پاس پھر اتنا انف نالج ہونا چاہیے خطوط کے حوالے سے کہ آپ ان کو بہتر طریقے سے ان کا مطالعہ کر سکیں، ان کے کمپیریزن کو، ان کے انالیسس کو آپ سمجھ سکیں. تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ تھرو مشق کے ذریعے یا اپنا ایک خاص وقت آپ اسکرپٹس کے ساتھ گزاریں. تو اس کے بعد یہ خود بخود یہ کوالٹی آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ان کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. جو بات پہلی مرتبہ میں نے کہی تھی کہ حواس ابھی آشنا ہی نہیں ہے، اس منظر نامے سے آشنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس منظر کے کرداروں کو پہچاننے لگیں گے، ان سے فیملیئر ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے کوشش بہت آسان اور بہت زیادہ دلچسپ ہو جائے گی. اور یہ بہت سے نکات، بہت سی باتیں، بہت سے ٹیکنیکل اسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کی تفصیل کی طرف ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس وقت پھر دریافت ہی نہ کرنی پڑے، آپ کو خود سے اس میں بہت کچھ خود سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ایک پریکٹیکل جو اس کے ساتھ جو اپنا معاملہ ہے اس کو شروع کریں. اور مشق ہر چیز کی چابی ہے. مشق کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خط کیا ہے، اس کی فارمیشنز کیا ہیں، اس کا ان آؤٹ کیا ہے، اس کے جو مد و جزر کیا ہے. تمام تر معاملات آپ کو قلم کی مشق سے انشاءاللہ آپ اس کو درک کرنے کے قابل ہو سکیں گے، ٹھیک. تو اس میں جو شجرہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرے گا میرے سامنے؟ یہ مختلف خط کا جو شجرہ تھا جی جی، خطوط کا شجرہ میں نے ایک لکھوایا تھا آپ کو. جی جی جی. تو یہ اس میں آپ نے خط جلیل کا ذکر جی کیا تھا کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ ہی ایک اور خط تھا تمار. جی جی، خط جلیل ہو یا خط تمار ہو. جی، تو اس میں سے دو شاخیں ہیں، ایک خط کوفی یابس جی یا کوفی لین پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو. لین. جی. تو جس میں سطح اور دور کا فرق تھا ان دونوں میں. جی جی بالکل، جی بالکل. اور یہ جو خط کوفی یابس ہے جس میں سطح پہ زیادہ زور دیا گیا، جی اس جی میں سے خط کوفی موقلی ہے، محقق ہے، یا ثلث. یہ جو خط ہیں یہ اس میں سے جاری ہوتے ہیں. جی جی جی. اور محقق میں سے پھر آگے چل کے خط ریحان ہے. جی. اور ثلث میں سے توقیق اور رقا ہے. جی توقیق میں سے پھر رقا آگے چل کے بنتا ہے. جی اور جی رقا سے پھر آگے دیوانی اور یہ رقا پھر سے ہے رکا. یہ خط رکا ہے. جی یہ رقا. جی ہاں جی جی. خط دیوانی میں سے رقا ہے. جی جی. اور یہ جو توقیق جو ہے، جی جی یہ اور نسخ جو ہیں یہ مل کے بنتے ہیں. سوری نہیں، توقیق میں سے تعلیق اور نسخ ہے. جی جی. اور نسخ اور تعلیق مل کے بنتے ہیں نستعلیق. جی بہتر ہو گیا. اور اس میں سے پھر خط شکستہ جاری ہوتا ہے. جی جی. جی یہ ہمارے پاس ایک بنیادی اسٹرکچر ہے جس کو ہم اسٹڈی کریں گے، جس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بنیادی طور پہ ایک
پہلا انٹروڈکشن جو ہے، میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ تفصیل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، بہت سی باتیں ایڈوانس درجے کی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ خط ایسے کیسے ہے، یا لیکن اس کو تھوڑا سا آپ نے کیلکولیٹ خود سے بھی کرنا ہے کہ دیکھیں بہت سے موضوعات ہیں جو پہلی جماعت سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری بہت ابتدائی کلاسوں میں پہلا جو سائنس کا سبجیکٹ نکلتا ہے وہ جنرل سائنس ہوتا ہے. اس میں بہت سہولت کے ساتھ بچوں کو سائنس کے بنیادی اصولوں کے بارے میں ایک بہت مختصراً ان کے ذہن میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں. لیکن وہیں سے ایک بچہ اس چیز کو پک کرتا ہے، ایک طالب علم اس کو پک کرتا ہے بہت اپنی اوائل عمری سے، اور پھر وہ اسی سبجیکٹ کو چوز کر کے اپنی پی ایچ ڈی تک کے لیول تک جاتا ہے، اور وہاں پر پھر وہ سائنس کی کیسی کیسی تفصیلوں اور کیسے کیسے پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور ان کو دریافت کرتا ہے اور ان کو ماسٹر کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کی اس ابتدائی سٹیج پہ ہم ان کا بہت ایک ابتدائی جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے. اس ابتدائی جائزے کے بعد جب آپ پریکٹیکلی آ گئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہر چیز کی چابی، اس خزانے کی چابی، اس دروازے کو جو آپ کھولنے جا رہے ہیں اس کی چابی، اور آگے جتنے بھی اس میں در آپ کو بند ملے گے، آپ ان کو کھولنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک ہی چابی ہے، آپ کی مشق. جس قدر خط سے خود کو آپ فیملیئر کریں گے تھرو یور مشق پھر عملی مشق میں نظری مشق بھی ہے، عملی مشق بھی ہے. آپ نے آنکھوں سے اس کو یاد بھی کرنا ہے، آپ نے ویژولی ایکسرسائز کرنا ہے اس کو، آپ نے فزیکلی اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کے پاس یہ دو چیزیں یکجا ہو جائیں گی، خاص طور پہ آپ خط کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے بہتر طریقے سے کہ یہ خط ہے کیا، یہ ایک فزیکل سٹرکچر ہے کیا، ٹھیک ہے. اس کا جو شروع سے لے کے اخیر تک کا سٹرکچر ہے، اسی کو جاننے کا نام، اس کے انگوں کو، اس کی گہرائیوں کو، اس کے مد و جزر، اس کی اٹھان، اس کے نزول و صعود کو پڑھنے کا نام، جاننے کا نام خطاطی ہے، علم خط ہے، ٹھیک. جب آپ اس کو بہتری طریقے سے جان لیتے ہیں، ان شکلوں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ان کی ایڈوانس گفتگو کو سمجھنا، اس کی اگلے درجے کی گفتگو کو سمجھنا بہت آسان تر ہو جاتا ہے، ٹھیک. اچھا، اس میں شروع ہم کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ایریا ہے یہ بہت ٹرکی ہے. اس میں اگر میں آپ کو ابھی اس کی ایون تھوڑی اوسط درجے کی ڈیٹیل میں بھی الجھا دوں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. مثال میں دیتا ہوں، جیسے حسین کاظمی صاحب نے شروع کے دن میں ایک سوال کیا تھا کہ جب ہم نے خط مدنی کا ذکر کیا تو اسی میں خط کوفی کا ذکر آ گیا. تو اب خط مدنی کیا ہے اور خط کوفی کیا ہے؟ یہ خط مدنی سے خط کوفی تک کے درمیان میں کیا ہے؟ تو یہ اس وقت آپ مشخص کر سکیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اوور نائٹ کوئی چیز نہیں بنتی. خط مدنی سے خط کوفی تک کا اگر سفر طے ہوا تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان سنگل ڈے یہ نہیں ہوا. یہ ایک ایوولوشن ہے، ایک بتدریج چیز جنم میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کے درمیان میں جن کا جاننا ضروری ہے. سطحی طور پہ دیکھیں آپ چیزوں کو جان سکتے ہیں، ایک بہت سطحی کوشش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نہ یہ میری منزل ہے، نہ میرا یہ مقصد ہے کہ لیکن سطحی کوشش ہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ہم بس ہر معاملات میں، جن معاملات میں بھی ہم انوالو ہوتے ہیں ایز اے سوسائٹی، اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی کا یہ تھوڑا مسئلہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس کا رستہ اختیار کرتے ہیں، چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. نہ جانے ہمیں کس چیز کی جلدی ہے کہ ہم بس ہر چیز سے پہلو بچانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ماسٹر بھی بن جائیں. تو الٹیمیٹلی ہمارے سامنے پھر بڑی ایک کھوکھلی سی تصویر ہر چیز کی سامنے آتی ہے، ٹھیک. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب کچھ عرصہ اس میں گزار لیں تو اس طرح سے آپ کی ٹریننگ ہو جائے کہ آپ خود سے ان خطوط کو نہ صرف ایک اچھے خطاط کے طور پہ ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں، بلکہ ان کی علمی اور انٹلیکچوئل جو ورتھ ہے اس کو بھی آپ لے کر کے آگے چل سکیں بہتر طریقے سے. تو اس کے لیے سمپلی آپ یہ جانیں گے کہ جب خط میں
خط کوفی بنا تو اس سے پہلے کا جو خط تھا وہ خط مدنی کہلاتا ہے. ٹھیک، اس میں ارتقاء کا لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے. بتدریج جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے ہم اسے ارتقاء کہتے ہیں. ٹھیک، خط مدنی کی شکل چونکہ وہ ایک مدر اسکرپٹ ہے تو ظاہر ہے وہ خط کوفی کے نزدیک تر ہوگا. ٹھیک ہے، خط کوفی جو ہے چونکہ خط مدنی میں سے نکلا ہے تو دونوں کی شکلیں آپس میں بہت قریب تر ہوں گی. پھر ان دونوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس میں پھر ایسا وقت بھی آیا ہوگا جب خط مدنی اپنی شکل چھوڑ کے خط کوفی بن رہا ہوگا. ٹرانسفارمیشن کا جو پیریڈ ہوگا، آپ اس دور میں جن مخطوطات کو یا جن اسکرپٹس کو دیکھیں گے اس میں آپ کو لگے گا کہ یہ خط مدنی ہے یا خط کوفی ہے. کچھ لوگ اس کو، جن کا جھکاؤ پیرنٹل سائڈ پہ ہوگا، وہ اس کو کہیں گے کہ یہ خط مدنی ہے. کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ خط کوفی ہے چونکہ اس کا رجحان خط کوفی کی طرف ہے. تو ہمیں اصطلاحات ملتی ہیں جیسے مختلف خطوط تاریخ میں بنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے آتی ہیں جیسے نسخ رقا آمیز. ٹھیک ہے، اب یہ صرف آپ کی نالج کے لیے کچھ چیزیں آپ کے مختصراً تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک، نسخ مائل بنستالیق. ٹھیک، نسخ رقا آمیز. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سی جو ٹرانسفارمیشن کے پیریڈ کے دوران کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا، ان کو جاننا، یہ گوشے ابھی تک ہمارے یہاں تشنا ہے. ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی کوئی علمی کاوش ہونا تقریباً اس کو ترک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 70 کے عشرے میں 60 کے عشرے میں ہمارے اہل ادب تھے جو اس کے ساتھ وابستہ تھے، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، بڑا کوالٹیٹیو کام کیا. لیکن اب تو ہمارے ایون اہل زبان اور اہل ادب جو ہیں وہ بھی اس چیز کا پیچھا چھوڑ گئے ہیں. تو آپ جیسے پڑھے لکھے ذہنوں سے یہ توقع ہے کہ آپ نہ صرف اس کو پریکٹیکلی آگے لے کر کے چلیں گے. میں جاتا ہوں ایران میں، ترکی میں، ادھر ادھر، تو مجھے اس پہ 1000 2000 صفحے کی، 100 صفحے کی، 500 صفحے کی ایک اچھی معقول کتاب دستیاب ہو جاتی ہے جس میں ایک اچھے خاصے لیول کا تکنیکی مواد موجود ہوتا ہے، تاریخی مواد موجود ہوتا ہے. کیا وجہ ہے ہمارے ہاں کہ سوائے اللہ ماشاءاللہ 1-2 کاموں کے ہمیں پچھلے 3، خاص طور پہ پچھلے 3-4 عشروں میں ہمیں کوئی کوالٹیٹیو کام اس پہ نہیں ملتا. پڑھنے والا پڑھے کیا، سیکھنے والا سیکھے کیا. الٹیمیٹلی کیا ہے کہ بس اسٹوڈنٹ آتا ہے، اس کو پہلی فرصت میں ہی ایک قلم پکڑا کے، صفحہ پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 4-5 مہینے وہ بیچارہ سرماری کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے بہت مارکا مار لیا علم خط کو. ہم نے جہاں ایک طرف تنقید ہے، دوسری طرف میں اس کوشش کو بھی سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ذاتی تنقید نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں مجموعی طور پہ ایک بات ہے. وگرنہ میری کوئی حیثیت نہیں، تمام لوگ باعزت لوگ ہیں، اساتذہ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کوشش بھی ہو رہی ہے وہ آج کے دور میں جیسا ماحول ہے، تو دوسری طرف اگر وہ دیکھیں تو یہ کوشش بھی سمجھیں کہ ایک ایسا ہی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو یہاں سے آپ صرف ابھی اتنا نوٹ کریں کہ خط مدنی سے یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ وہ خط ہے جو خط کوفی کے رائج ہونے سے پہلے اوائل اسلام تک، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک. ہاں، اور یہاں پہ چلتے یہ بات بھی تذکرہ کر دوں کہ ایک تحقیق ہے جو تھوڑا اب سے پہلے ہمارے سامنے، ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھتے آئے ہیں، لیکن ماڈرن ایج میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، ہمارا شیئر اس میں بہت کم ہے. وہ بہت سے ایسے گوشوں کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ جو پہلی تحقیق کو بالکل اس کا منظرنامہ بدل رہی ہیں. ٹھیک، اس پہ آگے چل کے ہم کچھ پوائنٹس پہ اس کی کلیریفیکیشن میں مزید کروں گا. امید ہے کہ گفتگو مشکل نہیں ہو رہی، سہولت سے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے.
سر تھوڑا سا مائک کے قریب ہو جائیں تو جی 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 زیادہ جی کلیئر آپ کی آواز آ سکے. جی اب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی کافی بہتر. تو خط مدنی بنیادی طور پہ وہ خط ہے ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے خطاطی کے اس پورے روپ اور وضاحت کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اسی خط کوفی ایسی خط مدنی میں سے آگے چل کے ہمارے سامنے خط کوفی کا ایک ابتدائی یا پھر اس کے بعد اس میں مزید جو برانچز اور بہت بہت کام ہوا اس میں. تو اس میں آپ کائنڈلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ خط مدنی پھر خط مدنی سے پہلے پھر بہت ایک پورا ٹری بنتا ہے کہ یہ کون کون سے کیونکہ وہ عربک اسکرپٹ کی پھر بات آ جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کو بہت سلیس اور بہت سادہ رکھتے ہوئے ہم اس پہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ عرصہ گزاریں اور پھر ہم اس کو کریں. کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ ہم اس پورے ٹاپک کو تفصیلی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے ہم کچھ ماہ گزارنے کے بعد جب آپ مشق کے ساتھ اور خطاطی کے ساتھ ذرا آپ کا معاملہ روٹین میں آ جائے اور آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں, اس کو پہچاننا شروع کر دیں, تھوڑا مشخص کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ پھر اس وقت پہ ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے. پھر اس وقت بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. قطع کلامی معاف سر, میں کاظمی صاحب کو بھیج رہی ہوں میسج, برائے کرم اگر وہ ہوسٹ بن جائیں اور ریکارڈ کر لیں تو کاظمی صاحب آپ کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہو رہا ہے میرے خیال میں. جی لیکن میں آٹومیٹکلی بن رہی ہوں ہوسٹ, تو اس لیے میں کاظمی صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جی ذرا بتا دیں. نہیں میں کر لیتا ہوں, آپ مجھے ذرا اگر آپ نے مجھے ہوسٹ بنا دیا, مطلب ریکویسٹ بھیجیں گے نا کہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو میں نے ابھی ریکویسٹ آپ کو جاری کر دی. جی ٹھیک ہے. پلیز ریکویسٹ ریکارڈنگ پرمیشن فرام دا میٹنگ ہوسٹ. تو اب یہ ہو چکا ہے. اب آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں کر لیتا ہوں. جی اس میں اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ سب لوگ متوجہ ہیں؟ جی جی بالکل, بسم اللہ. کہ بات چلتی ہے ہماری نزول وحی کے ساتھ, کیونکہ اس تمام تر معاملے کا جو بہت گہرا تعلق ہے اس کا تعلق نزول وحی کے ساتھ ہے. کیونکہ جیسے ہی بعثت کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور ایک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے, اور پھر اس پیغام کے ساتھ جو ایک براہ راست چیز وابستہ ہے وہ ہے قرآن مقدس, قرآن مجید. وحی الہی جب نازل ہوتی ہے تو پھر اس پیغام کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, اس کی کمیونیکیشن کے لیے پھر یہ ضروری تھا, اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کی کمیونیکیشن صرف اس وقت کے لیے نہیں, اس وقت کے بعد سے آنے والے وقت کے لیے اور قیامت تک کے لیے آنے والے وقت کے لیے, اور تحریر کا جو بنیادی مقصد رہا ہے ٹھیک کہ یہ ڈاکومنٹ ہو سکے اور آنے والے وقت کے لیے جو علوم ہیں وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک ٹرانسفارم ہو سکیں. تو جب وحی الہی کو تحریر کے ذریعے محفوظ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی میں ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ بہت ابتدائی کوشش ہے, بہت ابتدائی کوشش ہے. اچھا, یہ جو بہت ابتدائی دور ہے اس کے بارے میں بہت سی تحقیقات ہیں, بہت سے نظریات ہیں تاریخی حوالے سے, اس لیے بھی اس کو تھوڑا بعد میں رکھا ہے تاکہ وہ ان نظریات کو جاننے کے دوران میں ایک بطور بگنر آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, پریشان نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو بہت سہولت کے ساتھ ایک آپ کے لیے رستہ بناتے ہوئے
کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی یہ کوشش ہو رہی تھی، تو اس وقت بہت سے خطوط جو ہیں وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں رائج تھے، جن میں پہلوی، عبرانی، سریانی، رومی، کیونکہ ایک ہب تھا اس وقت، ایک انٹرنیشنل ٹریڈ بھی تھی اور بہت حسل وصل تھی یہاں پہ، تو دنیا کے مختلف گوشوں سے مختلف قوموں کے لوگ یہاں پہ آباد تھے۔ اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عربی النسل خط تھا، جس کو نبتی خط بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے چلتے ایک آپ کلیئر کر دوں، اس کو بھی بعد میں عربی خط کہا گیا، ٹھیک ہے، تو بہت سمپل، ابھی آپ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک۔ تو عربی خط کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور یہی آگے چل کے اس کی جو ایڈوانس شکل ہے وہ ہمارے پاس سامنے آج کل کا جو معاملہ ہے خطوط کے حوالے سے وہ موجود ہے، ٹھیک۔ اسی عربی خط کو پھر اس دور کے حوالے سے مکی خط بھی کہا گیا، ٹھیک۔ مکہ کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت ہوتی ہے، پھر مدینہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں، مسجد نبوی بنتی ہے، ٹھیک۔ تو مسجد نبوی جب بنتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو وہاں پہ رہتی ہے، اور ان کا کام تبلیغ ہے، اور یعنی کہ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مکہ کا ہمیں کہیں تصور نہیں ملتا، اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ریاست مدینہ کا تصور ملتا ہے، یعنی کہ آرگنائز کیا گیا ہر چیز کو جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو پھر یہاں پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوشش جو ہے مدینہ میں زیادہ آرگنائز طریقے سے شروع ہوئی، ٹھیک، اور پھر اسی مکی خط کو مدنی خط کہا گیا، ٹھیک۔ مدنی خط ابتدائی طور پہ تحریر کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک۔ اب وہی بات پہلے والی کہ کچھ پہلے کی تحقیقات تھیں، اب جو کچھ ماڈرن زمانے کی جو تحقیقات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چیزوں کو ذرا نئے سرے سے سامنے لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی چیز کہ خط کوفی کی بنیاد جو ہے وہ خط مدنی ہے، اسی خط مدنی کی بنیاد پہ آگے پھر چل کے خط کوفی کیا ہے کہ کوفہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چھاؤنی کے طور پہ اس شہر کو بسایا گیا تھا۔ اس سے پہلے اب خط کی پریکٹس شروع ہو چکی تھی، خط مدنی کی صورت میں کتابت بھی کی جا رہی تھی، لیکن اگین اب اس دور میں ہمارے سامنے ایک ناموں میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قرآن پاک کی جو تجوید ہے اور ان حوالوں سے جو بہت زیادہ احادیث جن سے منقول ہوئی ہیں وہ آپ کی ہستی ہے۔ تو آپ اس زمانے میں بہت بڑے کاتب تھے، اور کوفہ میں جو اسکول قائم ہوا جہاں پہ کتابت کے حوالے سے، اس میں آپ کی ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے۔ بلکہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے دور میں آپ نے بھی کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، تو وہاں پہ آپ نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا کام دیکھا تو آپ نے باقاعدہ ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس بنیاد پہ پھر یہ کام آگے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ خط کوفی ایک ایسا خط جو بنیادی شکل فراہم کرتا ہے، جو ایک ایسٹھیٹیکل سٹرکچر ہمارے ہاں بنا خط کے حوالے سے، اور اس میں سے پھر یہ جتنا بھی آپ نے ابھی ٹری پڑھا، جو شجرہ پڑھا آپ نے مختلف خطوط کا، یہ خطوط ایک دوسرے میں سے نکلے، ان میں سے کوئی خط ایسا نہیں ہے جو کوئی مشرق میں بنا ہو اور کوئی سمجھیں کہ بہت مغرب میں جا کے دریافت ہوا ہو۔ یہ ایک دوسرے میں سے ان کا جنم ہوا ہے، ٹھیک۔ میں آپ کو کچھ جو اس میں بہت ابتدائی دور میں جو خط لکھا جا رہا تھا خط کوفی سے پہلے، یا جسے آپ خط مدنی بھی کہہ سکتے ہیں اور ان سینس خط کوفی بھی کہہ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ بعد النسل چیز جو ہے وہ اپنی سے پہلی کی نسل کا نام جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی نسبت سے اگر میں خط کوفی کو بھی خط مدنی کہہ دوں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک سمجھیں کہ اپنی شکل اختیار کر چکا ہے، اپنی اس کی ایک مشخص صورت وجود میں آ چکی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس کی اپنی خاص شکل کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ کچھ تبرکات، کچھ چیزیں آپ کی. یہ بہت اوائل کے جو شکلیں ہیں ہمارے سامنے، یہ بہت کتبہ ہے، پتھر پہ کندہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیز آپ دیکھیے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک ہے، منظر بن ساوا بادشاہ جو ہیرا کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے نام. ایکسکیوز می سر، اس میں نقطے نہیں ہیں تو یہ وہ پڑھا کیسے جاتا تھا؟ جی دیکھیں، یہ اس زمانے کی جو ڈیٹیل تھی خط کے حوالے سے، یہ یقیناً پھر ظاہر ہے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے حوالے سے، ایک زبان رائج ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں بھی بہت سی سمجھیں کہ تحقیقات ہیں کہ ہاں جی نقطے کس وقت میں تھے، کس وقت میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، کون سی چیز کس وقت سے تعلق رکھتی ہے. تو بہت سی تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایک نئے سرے سے وجود میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، سر میں نے مطلب سنا تھا کہ نقطے اور یہ اعراب وغیرہ اس وقت بھی رائج تھے، مگر کیونکہ جو عرب تھے وہ اپنی زبان سے اس حد تک واقف تھے کہ اگر کوئی مطلب خط ان کو لکھتا تھا اور اس پہ اعراب مطلب ڈالتا تھا تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ اس نے مجھے اعراب لکھ کے دیے خط کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے یہ لغت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق براہ راست بہت سارے موضوعات کے ساتھ ہے. یہ تاریخ کا موضوع بھی بنتا ہے، یہ ریلیجن کا موضوع بھی بنتا ہے، تاریخ مذہب بھی اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس خاص معاشرت کی جو ایک خاص کلچر تھا اس کی اسٹڈی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک، تو ہم نے اس کو جو اسٹڈی کرنا ہے وہ علم خط کے حوالے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، زبان کی بھی ایون یہ بات آ جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ لنگوسٹکس کو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تعلق براہ راست اسکرپٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سی تفصیلات وہی میں نے عرض کی کہ اس کے پیچھے اتنا کچھ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس میں سے 1000 نقطے نکال سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن بہت ابتدائی کوشش آپ یہ کریں کہ ان شکلوں کو دیکھیں، ان کو ازبر کریں. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا تھا، کیا معاملہ شروع ہوا، کیسے شروع ہوا. یہ نجاشی کو جو خط لکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ایک ابتدائی خاکہ ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مہر رسالت کے ساتھ نامہ مبارک بنام مقوقس شاہ مصر. اس میں اب الفاظ کی آپ حیت اور تشکیل دیکھیں جو اہم کام ہے. ٹھیک، جس چیز کی طرف آپ کی مین توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں. ٹھیک، تاریخی تفصیلیں انشاءاللہ ہم بعد میں کر لیں گے، بنیادی طور پہ کہ آپ ان کی شکلوں سے آگاہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ نظری مشق آپ کی چاہیے. اب یہی چیز آگے چل کے خط کوفی کی شکل اختیار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ چیز ہے جو خط مدنی ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ خط کوفی کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ کیسر روم کے نام جو آپ کا نامہ مبارک تھا، روم کے بادشاہ کے نام ہرکل، کیسر روم.
اب یہ وہ دور ہے جب یہ خط مدنی ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ اپنی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہی خط مدنی آنے والے دور میں یہ دیکھیں یہ کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چیزوں کو ارینج کرنے میں مسئلہ تھا، تو انشاءاللہ اب یہ چیزیں اویلیبل ہیں، تو نیکسٹ ویک سے پہلے کوشش یہ ہے کہ پراپر یہ اس کا ارینجمنٹ ہو جائے، تو آپ پراپر اس کی اسکرین شیئرنگ کر کے آپ زیادہ واضح اس کا عکس اور اس کی تفصیلات کو آپ دیکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ میں جتنے بھی دیکھ رہا ہوں یہ یعنی خطوط ہیں جو یعنی بڑے یعنی بادشاہوں کو لکھے گئے یا مختلف لیڈرز کو، یہ بہت مختصر ہیں، اس کی کوئی وجہ؟ یعنی لگتا یہ ہے کہ صرف 3-4 سطریں ہیں۔ جی، چونکہ اس میں یہ اگین بہت خوبصورت اور بہت ٹیکنیکل اس کا جواب ہے۔ بنیادی طور پہ ایک خط کی پوری حسل بسل ہے، ایک پورا اس کا ارینجمنٹ ہے، شکلیں بہت مختصر ہیں، ٹھیک ہے، شکلوں میں بہت زیادہ وہ ایک ڈسپلن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ایستھیٹیکل ارینجمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سفر کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک عام تحریری ضرورت تھی، ٹھیک ہے، جو ڈسپلنائز نہیں تھی۔ پھر اسی شکل سے جب ہم آگے چل کے اس کو ایک ڈسپلن فارم میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب اسی خط مدنی نے پھر پراپر خط کوفی کی شکل اختیار کی، تو پھر وہی تحریر آپ کے سامنے کی صورت میں آتی، بلکہ یہ ایستھیٹکس آف دا اسکرپٹ کو، کیلیگرافی کو، رسم الخط ایز اے کیلیگرافی، رسم الخط اسکرپٹ ایز این ایستھیٹک اینٹیٹی کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ وہ مختصر اس لیے تھا، آپ کو لگ رہا ہے یا کہ ڈیٹیل تو اتنی ہے، الفاظ کا چناؤ اتنا ہے، جملے بہت سے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک آرڈر میں نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے ان میں، یا وہ اس خط کی طرف ان کا سفر جاری ہے، آہستہ آہستہ وہ شکلیں اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مزید آبیاری کی جا رہی ہے، مزید اس کو نکھارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن کا نسخہ جو ہے یہ منسوب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ بہت چیز آرڈر میں ہے۔ اب یہ خط کوفی بہت حد تک اپنی ایک شکل اختیار کر چکا ہے، اور چونکہ پراپر تحریر اب اپنے ارینجمنٹ میں ہے، تو وہی جملہ اب اپنی ایک خاص شکل جو ہے اس کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ان سے منسوب قرآن مجید کا ایک ورک ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی تھا، عام تحریری ضرورت پورا کر رہا تھا، اس کو پورا کر رہا تھا، لیکن وہاں سے اب یہ ایستھیٹکس کی طرف، جمالیات کی طرف، ڈسپلائزڈ فارم کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا، اور اب دیکھیں کہ اب اس کو بہت ہی منظم طریقے سے لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ایک قرآن مجید کا جو نسخہ ہے جو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہے، پھر اسی طرح یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہاتھ کا لکھا ہوا
یہ خط کوفی کی بہت ابتدائی شکل ہے. گو کہ ان نسخوں کے بارے میں بھی بعد کے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ڈیولپڈ شیپ ہے ان کی، تو اتنی جلدی اتنی ڈیولپ شکل کا اس زمانے میں آ جانا تو یہ بعد کے دور کی بات ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ باتیں ابھی بہت تحقیق طلب ہیں، درمیان کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآنی نسخہ ہے. یہ اگین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ قرآن مبارک ہے، ان کی ذات سے وابستہ. اور نیچے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات سے وابستہ ایک قرآنی آثار جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس تفصیل آتی ہے وہ اب آپ اس کو تھوڑا نوٹ کریں گے، اور جیسے ہمارے پاس شجرے کے حساب سے ہے کہ جو خط کوفی ایجاد ہوتا ہے اور یہ بنتا ہے تو بنیادی طور پہ اس کی ایک ہی شکل خطاطی میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو خط یابس کے نام سے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خط لین جو ہے وہ اس طریقے سے لکھے گئے دونوں، یعنی کیسے ہم اس کو سادہ لفظوں میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خط کوفی جب بنا تو اس وقت سے لے کے جب تک اس نے اپنی ڈیولپڈ فارم اختیار کی اور زیادہ سے زیادہ خوبصورت شکل اختیار کی، اور خصوصاً اپنے ابتدائی دور سے یہ دونوں صورتوں میں لکھا جاتا تھا، سطح دار بھی لکھا جاتا تھا اور دور میں بھی لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو جو دور میں لکھا جاتا تھا جس میں راؤنڈل تھا، جس میں راؤنڈ پارٹ زیادہ تھا، جس میں دور زیادہ تھا، وہ تھوڑا دبتا گیا تاریخ کے ان گوشوں میں. یہ چیز جو ہے وہ دبتی چلی گئی، اور جو سطح دار ہے اس کو زیادہ پذیرائی ملی تاریخ کے شب و روز میں. تو یہاں سے جو چیز آگے چلتی ہے اسی کوفی یابس کی بنیاد پہ آگے تمام تر خطوط جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اس خط جو لین ہے اس کا دور جو ہے وہ ہم بعد کے آنے والے، ایک منٹ آپ مجھے ذرا، جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر. جی اچھا، تو یہاں سے یہ تھا کہ خط کوفی جو ہے وہ دو صورتوں میں لکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، ایک سطح دار اور ایک دور میں، یہ ابتدائی دور میں. لیکن جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا جو سطح دار ہے اس کو مزید پذیرائی ملی، اور جو دور والا تھا اس کو تھوڑا وہ دبتا چلا گیا. اس کو ہم جا کے ریلیٹ کریں گے خط نسخ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو خط نسخ کی جب ہم بات کریں گے تو یہ جو خط کوفی کا دور والا حصہ ہے، دور والا پارٹ ہے، اس کا خط نسخ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. تو یہیں سے پھر خط کوفی کی ایک پوری جو استھیٹیکل جو اس کی اینٹیٹی ہے وہ وجود میں آتی ہے. پھر اس کا ایک پورا ایز اے برانچ آف اسکرپٹ ایک پوری حسل بسل بنتی ہے. اور ابھی تک شاید جتنی فیملیز خط کوفی میں سے نکلی ہیں شاید دوسرے خط میں سے نہیں بنی ہیں. ایک دوسرے میں سے جیسے آنے والے نئے خطوط نے جنم لیا، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک یہ ہے کہ خط میں سے ایک خاص اسکرپٹ میں سے اس کی ود ان دیٹ اسفیئر اس کی اپنی خاص آئیڈینٹی کے اندر مختلف فیملیز بنتی ہیں. ٹھیک ہے،
جیسے خط کوفی میں بنی، ریجن کے حوالے سے بھی جہاں جہاں بھی پھر یہ سلطنت پھیلتی چلی گئی، سلطنت اسلامیہ پھیلتی چلی گئی، تو مختلف جگہوں پہ مختلف ریجنز میں جب گئے تو پھر وہاں پہ لوکل ایکسپیریمنٹ اس میں کیا گیا، تو وہ اس کو پھر اس خاص لوکل ریجن کے حوالے سے ایک پہچان دی گئی، لیکن تھا یہ خط کوفی ہی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جب ایک مسلم کلچر، ایک مسلم تہذیب نے جنم لیا، پھر اس میں آرکیٹیکچر کا پہلو آیا، تو پھر اسی خط کوفی کی بہت سی شکلوں کو ڈیولپ کر کے، جسے آپ جب میں نے آپ کو خطوط فارورڈ کیے تھے تو ایک سوال بھی آیا تھا کہ یہ بہت سیمیٹریکل اور بہت اس کا وہ ایک ارینجمنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید اس کو کمپیوٹر جنریٹڈ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو پھر گرافیکلی اور میتھمیٹیکلی ڈیزائن کیا گیا تھا، جیسے کوفی مشجر ہے یا اس کو ڈیکوریٹو کوفی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو بہت میتھمیٹیکل شیپ نظر آ رہی ہے، کمپیوٹر جنریٹڈ نظر آ رہی ہے، یہ وہ گوشے ہیں جو عموماً سامنے نہیں آتے ہمارے۔ اسی کو کوفے موکلی یا کوفی بنائی کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ سطح دار سمجھیں کہ اس کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کوفی موکلی کو آپ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ یہ میتھمیٹیکل اور گرافیکل اس کا ایک وہ اسٹرکچر نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ خط تومار یعنی اس سے بھی پہلے قدیم جو خط حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا تھا وہ خط موکلی تھا۔ اب یہ ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، تو ہم چیدہ پوائنٹس کو لے کر کے ٹائم ٹو ٹائم ان کو ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی اس کو مزید آگے لے کر کے چلتے ہوئے کہ پھر اسی سطح دار کوفی میں سے ہی مزید آگے اسکرپٹ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی اپنی فیملی جو ہے وہ جنم لیتی ہے، جس میں بہت سی قسمیں ہیں۔ اس فیملی میں بہت سے نام ہیں، ریجن وائز بھی ہیں، اور پھر اپنی ٹیکنیکل ڈیٹیل کے حوالے سے جو مختلف شکلیں وجود میں آئیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی اپنی ایوولوشن کے حوالے سے مختلف شکلیں وجود میں آئیں، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی دور کا ڈیولپ شیپ کیا ہے، پھر اس کے بعد ایسٹرن کوفی کیا ہے، پھر وہی ریجنز کے حوالے سے اور ٹیکنیکل ڈیٹیل کے حوالے سے بہت سی تقسیم، استعمال کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے ایک لفظ دیکھا خط جلیل، خط تومار، بنیادی طور پہ خلافت راشدہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ کے سامنے خط کوفی کے بھی بہت سے ابتدائی جو نسخے تھے، جو شکلیں تھیں آپ نے دیکھی۔ تو خط جلیل بنیادی طور پہ اس زمانے میں قلم کو کہا جاتا تھا، یہ خاص طور پہ خلافت راشدہ کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ موٹے قد کا قلم استعمال کیا کرتے تھے، جسے قلم جلیل کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹس کے نیچے جو حکمران ہیں اس وقت کے، وہ ذرا اپنے روب اور دبدبے کو یا اپنی تمکنت کو دکھانے کے لیے ایک اپنے نام کو ایک بڑے سائز میں دستخط کرتے تھے۔ تو اس کے لیے ذرا یہ ہوتا تھا کہ ایک پرومیننٹ نظر آئے، ایک ذرا دکھے کہ ہاں یہ حکمران وقت کے دستخط ہیں، تو اس کو قلم جلیل یعنی بڑے قلم سے لکھا جاتا تھا۔ قلم جلیل اور تومار، پھر تومار کیا ہے؟ تومار جو ہے یہ مصر کا ایک خاص کاغذ تھا جس کو بردہ کہا جاتا تھا۔ مصری اس کاغذ کو دو طریقوں سے ارینجمنٹ اس کا کرتے تھے، ایک اس کو جوڑ کے لمبا بنا لیتے تھے، اور ایک اس کو تہہ در تہہ بنا کے کتاب کی شکل میں اس کا ارینجمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ جو جوڑ کے لمبائی میں کیا جاتا تھا اس کو تومار کہا جاتا تھا، ٹھیک۔ تو ارینجمنٹ یہ تھا کہ قلم جلیل سے تومار کے اوپر دستخط کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ قلم جو ہے یہ آہستہ آہستہ قلم تومار کہلانا شروع ہو گیا، ٹھیک۔ پھر اسی قلم جلیل کو آگے چل کے عباسی دور میں ابن مکلا نے دوسری جو انواع و اقسام ہیں خطوط کی، ان کے ایجاد کرنے کے لیے استعمال کیا۔
تو اس معاملے میں جو پہلا خط ہمارے سامنے آتا ہے وہ خط کوفی ہے، خط محقق ہے۔ ساحل صاحب یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ مصر کا جو بنتا تھا بردہ، جی جی، یہ وہی ہے جس کو پیپرس کہتے ہیں، جو پتوں سے بنایا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں ڈیٹیل ہے۔ مصر میں جو اچھا کاغذ استعمال ہوتا تھا وہ پیپرس جو ہے وہ بہت ابتدائی شکل ہے۔ اچھا وہ سمجھیں کہ اس کو گانٹ کر کے بناتے تھے، آپس میں جوڑ کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے۔ تو یہ برتا جو ہے یہ تھوڑی اس کی ایڈوانس شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیپر کا ایک پورا سبجیکٹ ہے، میں آپ کو اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں ہر ایک چیز کی بہت ڈیپتھ ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ تشنا کچھ بھی نہ رہے انشاءاللہ، جتنی چیز ہے وہ آپ تک پہنچے، لیکن ایک آرڈر کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کاغذ کا ایک اپنا موضوع ہے، سیاہی کا ایک اپنا موضوع ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے آپ سب احباب کو انٹلیکچولی پریپیئر کرنا ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو اس میں پھر جتنے بھی نکات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ کاغذ کی ایک ہسٹری چین کی طرف سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک مصر کی طرف سے آ جاتی ہے، پھر ہمارے ہاں کاغذ کا کیا رجحان تھا، پھر ایران میں کیا رجحان تھا، باقی مشرق و مغرب میں کیا رجحان تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوری ڈیٹیل سٹڈی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو خط محقق جو ہے وہ پہلا خط ہے جو خط کوفی میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اور اس کو بنانے والے زیادہ تر جو نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ خطوط کو ایک نقطہ واضح کرتا چلوں کہ ابن مقلا کا نام بار بار آپ سنیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہی بنانے والے تھے، وہی مختلف خطوط کو ایجاد کرنے والے تھے، وہی۔ لیکن یہ جو موجد کا لفظ ہے یہ بہت سی ماڈرن جو اس میں تحقیقات ہیں ان میں یہ صحیح کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن موجد نہیں ہے، اختراع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اس کو بنانے والے نہیں ہیں، اس کو ترقی دینے والے ہیں۔ یہ خط ہسٹوریکلی کہیں نہ کہیں سے چل کے آ رہے تھے، اپنا ایک سفر طے کر کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ خط مدنی کی شکل کیسی تھی، پھر اس کے بعد خط کوفی میں اس کی شکل کیسے ہمارے سامنے آتی ہے، تو ظاہر ہے اس کو ایک خاص شکل دی گئی۔ تحقیق کے بہت سے گوشے ابھی تک ذرا تشنا ہیں، تو کچھ چیزوں کے سوالات جو ہیں وہ ابھی تک میرے لیے بھی حل طلب ہیں کہ اس دور میں پھر اس چیز کا معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے ایک تلخ بات بھی ہمارے لیے یقیناً تلخ نہیں ہے، ہم سب وسیع قلب و نظر والے میرے سامنے آپ سننے والے بھی یقیناً، ہماری تاریخ پہ تعصبات کا بہت پردہ رہا ہے، تفرقہ بازی کا بہت اس پہ اثر رہا ہے، سایہ رہا ہے۔ اس کا سایہ کم و بیش ہر چیز پہ، تحقیقی اختلاف اور چیز ہے، علمی اختلاف اور چیز ہے، لیکن تعصب کی بنیاد پہ بہت سی چیزوں کو پیچھے ڈالا گیا۔ تو ابھی اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق دے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں اور صاحب خط بھی بنیں اور صاحب تحریر بھی بنیں۔ تو خط محقق جو ہے یہ پہلا خط بنتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ اچھا، ہر خط کے حوالے سے ایک چیز آپ نے بہت امپورٹنٹلی نوٹ کرنی ہے، یہ اس کا ابھی ایک 1 سینٹنس آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اسی کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈوانس درجے پہ جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ سطح کیا ہے اور دور کیا ہے، اور اس کو ہم نے کسی اسکرپٹ میں کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ کے لیے بالکل بھی ناممکن ہوگا کہ آپ اس کو، ہاں، سطح اور دور کا جو کنسیپٹ میں نے آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے حساب سے آپ اس ڈیفینیشن کو، اس کیلکولیشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ سرفیس کیا ہے، سطح کیا ہے کسی اسکرپٹ میں، اور اس میں راؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسکرپٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں اتنے حصے سطح ہے اور اتنے حصے دور ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی، اتنی ہمارے پاس سمجھ آ جائے گی کہ اس اسکرپٹ کے اندر دور زیادہ ہے،
یا سرفیس زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اس میں ایک حد تک اپنی جو گرفت ہوا ہے وہ مضبوط کر چکے ہوں گے. اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے. تو خط محقق میں سب سے پہلے جو اس میں جو دور ہے وہ 1.5 حصے ہے. اس میں 1.5 حصہ دور ہے اور 4.5 حصے سطح ہے. یہ خط کوفی موکلی یا بنائی جو بالکل سطح دار ہے یا جسے کوفی یابس کہا جاتا ہے یا مبسوط کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے نزدیک تر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بنتے کیوں ہیں؟ کیوں زیادہ تر جو خطوط آپ دیکھیں گے نا ان کے بننے کی وجہ کیا ہے؟ زود نویسی. یہ لفظ آپ لکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. کہنے میں بہت سادہ سا لفظ ہے، 2 لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، زود نویسی. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے کمپیل کیا کہ نئے خطوط کو وجود میں لایا جائے. کیونکہ دیکھیں کاروبار دوبارہ سلطنت پھیل ورڈ رہا ہے. ریپیٹ کر دیں گے؟ زود نویسی، زود فارسی کا لفظ ہے. زود جلدی لکھنا، جلدی کرنا. زود بھی جلدی آؤ، زود بھی نویس جلدی لکھیں. ٹھیک ہے. زود نویسی جلدی لکھنا اور سہولت سے لکھنا اور خوبصورت لکھنا. یہ وہ چیز تھی جس نے کمپیل کیا. اب کاروبار سلطنت بڑھ رہا ہے، اسلام کا پیغام بھی بہت پھیل رہا ہے. اب اگر سلطنت اسلامیہ اس گوشے سے لے کے دنیا کے اس گوشے تک پھیل گئی ہے تو اب یہاں پہ یہ بھی ضرورت تھی کہ اتنے مسلمان ہیں تو وہ قرآن پاک تک کیسے رسائی حاصل کریں گے. ٹھیک. یا دوسرے جو کاروبار سلطنت ہیں. جی زود نویسی جو ہے اس کی سپیلنگ کیا ہوگی؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ZUD اردو میں اب تھوڑی زیب و دال اور نویسی، زیب و دال. جی سر ایک اور سوال ہے. جی وہ آپ نے دور اور اس کے بارے میں جو بتایا تھا نا خط یابس کا، وہ دوبارہ بتا دیں گے؟ خط کوفی کے حوالے سے؟ جی خط کوفی اپنی ابتدائی شکل کے حوالے سے دوسری شکل کا عام طور پر تذکرہ نہیں کیا جاتا. ہمارے سامنے جو شکل آتی ہے بس اسی کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ یہی خط کوفی کی شکل تھی. لیکن جو جدید تحقیقات ہیں اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ اس وقت میں دونوں خطوط ہی لکھے جا رہے تھے. اس کی ایک بہت سطح دار شکل بھی لکھی جا رہی تھی اور اس میں وہ شکل بھی لکھی جا رہی تھی جس میں دور تھا. بہت زیادہ نہیں لیکن دور کا ایک پارٹ اس میں شامل تھا اور وہ قسم بھی لکھی جا رہی تھی. اس کو لین، مستدیر یا گولائی والا، اور جو پہلی چیز ہے یابس، مبسوط یا سطح دار. ٹھیک ہے. تو اس میں جو یہ ایجاد ہو رہا ہے یہ زیادہ جو یہ خلافت عباسیہ جب قائم ہوتی ہے اس وقت اس کا ایک، کیونکہ انہوں نے بہت اس کی آبیاری بہت زیادہ کی خطوط کے حوالے سے. تو یہ تقریباً جو مامون کا دور بنتا ہے اس میں خط محقق جو ہے یہ وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 2 صدی ہجری جو ہے اس کا شروع بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیشہ ور کاتب وجود میں آ رہے ہیں، وراق وجود میں آ رہے ہیں، کاغذ بنانے والے. اس زمانے میں وراق ایک بہت خاص لفظ تھا اور بہت امپورٹنٹ، ایک بڑی سگنیفیکنٹ شخصیت ہوتی تھی جو بظاہراً خود تو شاید کوئی عالم فاضل نہ ہو لیکن علماء اور فضلاء کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا تھا کیونکہ اس وقت چھاپا خانہ نہیں تھا. کاتب حکمران کی ضرورت، کاتب عالم کی ضرورت، کاتب مذہب کی ضرورت، اور ایون کہ وحی خدا، مجبوری نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نے وسیلہ بنایا اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے، ایون وحی الہی بھی اسی میں ڈاکومنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک. تو وراق، پیشہ ور کاتب وجود میں آ رہی ہیں، ایک پوری حسل بسل کریٹ ہو رہی ہے. کتابیں بناتے تھے. ٹھیک ہے. مجلد علیحدہ ہوتے تھے یعنی جلدیں باندھنے والے.
وراق، اس کے کاغذ بنانے والے، ارینجمنٹ کرنے والے، کاتب. پھر کئی لوگ جو ہیں وہ 3-in-1 ہو جاتے تھے، 4-in-1 ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، وراق بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، مجلد بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سی اس میں اصناف تھیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود تھیں. اب کیا تھا کہ اسی سے ان کی روزی روٹی بھی وابستہ تھی. ٹھیک ہے، تو کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو جلدی لکھی جائے، لیکن اس اسٹیٹکس کا جو لیول ٹچ کیا جا چکا ہے، جس تک جایا جا چکا ہے، اس سے نیچے بھی آنا گوارا نہیں تھا. اسی پیس، اسی ردم، اسی مومنٹم کو جاری رکھتے ہوئے چیزوں کو اختراع کیا جائے، لیکن اس میں جو ہمارے عملی مسائل ہیں میرے زمانے کے، میں انہیں بھی حاصل کر لوں. تو پھر زود نویسی کیا تھی کہ کاتب کا پیٹ بھی اس سے وابستہ ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنی زیادہ کتابیں میں جلد کروں گا، جتنی زیادہ کتابیں لکھوں گا، اتنی ہی زیادہ میری آمدن بڑھے گی. اس کے حساب میں یہ بہت سے یہ گوشے ہیں، کواکب نظر آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کچھ تو. لیکن بہرحال وہ پہلی والی بات ضرور ذہن میں رہے کہ یہ ایک روحانی فضا بھی تھی، وحی الہی کے ساتھ ایک پورا ذہنی، روحانی اور قلبی تعلق بھی تھا، جو کہ کمپیل کر رہا تھا کہ ہم بہترین سے بہترین کوشش کریں. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ہر جتنے ممکن ہے کوشش یہی ہے کہ ہم اس زمانے کے جتنے بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کو بھی دیکھتے چلے جائیں. تو اس کی بنیاد پہ یہ تھا کہ پھر ایک نیا خط وجود میں لایا جائے. پھر اس میں کوشش در کوشش ایک کنٹینیوس، لیکن ایک بڑی شاندار کوشش، ایک بڑا شاندار جو معاملہ ہمارے سامنے وجود میں آتا ہے. اور خط محقق پہلا خط ہے جو ہمارے سامنے اپنی ایک واضح اور خوبصورت شکل کے ساتھ آ کر کے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ دوسرا جو لفظ ہے وہ جڑا ہوا ہے خط ریحان. بنیادی طور پہ خط ریحان اور خط محقق میں جو ہے وہ کوئی بہت واضح فرق نہیں ہے تکنیک کے اعتبار سے. ہاں، اس میں صرف تھوڑا سا جو سمجھیں کہ سطح اور دور کے فارمولے کو ہلکا سا ذرا اس کی ریشو چینج کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہی زود نویسی کا پہلو زیادہ اس میں ہمارے سامنے آ گیا، اور اس میں یہ تھا کہ اس کو کوشش یہ ہوئی کہ زیادہ لطیف بنایا جائے، زیادہ خوبصورت بنایا جائے. ٹھیک ہے، زیادہ دقیق بنایا جائے، تھوڑا باریک لکھا جائے. تو خط محقق جو ہے وہ ذرا اس میں لفظوں کا جو رجحان ہے وہ ذرا جلی یا بڑا لکھنے کی طرف مائل ہے، اور جو خط ریحان ہے، خط ریحان جو ہے اس میں اصول و قواعد ایک سے رکھتے ہوئے اس میں لطافت پیدا کی گئی، اس میں ایک خوشنمائی پیدا کی گئی. ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ اس کو ریحان کہا گیا. ٹھیک ہے، ریحان مطلب کہ ایک لطیف پودے سے اس نام کو لیا گیا. ٹھیک ہے، نازبو کے درخت کو کہتے ہیں ریحان کا پودا. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ابن مقلا نے جس طرح اس کو کیا، اس کی آبیاری کی، اور اس کے بعد پھر دو نام جو ہیں ابن یاقوت اور ان کے ساتھ ایک اور نام لکھیں ابن بواب. یہ تین نام تو بلا مبالغہ، بلا شبہ پلر ہیں ہماری خطاطی کے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ بہت سے اور نام ہیں جو کنگ نہیں ہیں لیکن کنگ میکر ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ تیسرا نام آپ نے کیا بتایا؟ ابن بواب. خط محقق ریحان، یہ جو ہم 6 یا 7 خطوط بنیادی عربی خط کے یا ہمارے اسکول آف کیلیگرافی کے جن کو دیکھتے ہیں، یہ ان خطوط میں سے بنیادی خط ہے. ٹھیک ہے، ان کو کیے بغیر آپ 7 قلم یا 6 قلم بن نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ
سر یہ ہفت قلم اور شش قلم ہفت قلم یعنی یہ جو پرانے وقت میں ابھی فی زمانہ بالکل کنٹمپریری آرٹ میں کنٹمپریری اسکول آف کیلیگرافی جو ہے اس میں یہ روایت تقریباً ترک ہو چکی ہے، لیکن پہلے یہ تھا آج سے ایون 3-4 اشروں پہلے بھی کہ خطاط اسے کہا جاتا تھا جو کم از کم 6 یا 7 خطوط پہ، یا اسے ہفت قلم کہا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی معراج ہوتی تھی اور ایک خطاط کی بہت بڑی ایک سمجھیں کہ ایک کامیابی ہوتی تھی کہ وہ اپنے دور میں اپنی زندگی کے دور میں 6 یا 7 خطوط کو وہ ازبر کر 6 یا 7 ٹائپس کو کا ماسٹر تھا وہ. جی تو اس کو ہفت قلم، ہفت کا مطلب 7 اور شش قلم کا مطلب 6 خطوط کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مخطوطہ یہ بہت اوائل کا ہے اور یہ خط ریحان. اب یہ دیکھیں خط کوفی کی شکل آپ کو یاد ہے، ابھی ہم نے دیکھی. اب دیکھیں اس میں سے کس چیز کو باہر نکالا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں دور جو ہے، دور کا کنسپٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ دیکھیں یہ سطح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز ہے ٹھیک. اپر شیپس میں بھی گولائیاں تقریباً بڑھائی گئی ہیں، لیکن دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ سطح ہے، یہ سرفیس پہ آ رہے ہیں ورڈز، اور یہ دور میں آ رہے ہیں. ٹھیک، یہ دیکھیں جیسے اپر شیپس میں سواد کے اس میں دور بڑھایا گیا، یہاں دیکھیں یہ ٹھیک، اس چیز میں گولائی بڑھائی گئی. تو یہ اوور آل نیچے دیکھیں سر ایک نون میں. کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی ضرور ضرور ضرور. سر آپ نے پہلے کہا زود نویسی کا ذکر آپ نے کیا کہ انہوں نے یہ محقق اور ریحان اس سے ڈیولپ کیے کہ وہ تھوڑی سپیڈ بنے لکھنے میں، تاکہ ان کے جی سپیڈ بڑھے، زیادہ سے زیادہ وہ جی اپنے لکھیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی انکم ہو. اور وہ لیکن جس طرح کہ یہ اب ہے اس میں کیونکہ وہ گولائیاں بڑھ گئی تو اس سے سپیڈ پہ فرق نہیں پڑا. مطلب جو سطح لکھنے یا اسٹریٹ لکھنے میں زیادہ سپیڈ بنتی ہے کہ گولائیوں میں سپیڈ بنتی ہے زود نویسی؟ جی اچھا کوشچن ہے. جی یقیناً جو خط کوفی کی پہلی شکل تھی وہ ٹیکنیکلی جب آپ تھوڑا اس کو تکنیکی اعتبار سے جب لکھیں گے اور قلم سے آشنا ہوں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ خط کوفی کو لکھنا جو ہے وہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو لکھنے کی جو روش ہے وہ زود نویسی کے مخالف ہے. ٹھیک ہے، وہ مخالف صنف میں جاتا ہے رستہ. ٹھیک ہے، ایستھیٹکس ہیں، خوبصورتی بہت ہے مختلف قسموں کو لکھنے میں بنانے میں، لیکن بہرحال اس میں زود نویسی کا، اور ساتھ میں پہلے ذکر میں نے کیا کہ زود نویسی فقط زود نویسی نہیں ہے. فقط زود نویسی ہو تو وہ تو پھر عام تحریری انداز سے زیادہ جلدی پوری ہو جاتی ہے. فقط زود نویسی کا پہلو ہمارے سامنے نہیں تھا. یہ پہلی بات میں نے آپ کو پہنچائی کہ فقط زود نویسی ہوتی تو پھر تو تحریری انداز میں معاملہ پورا ہو رہا تھا، پھر اس سارے معاملے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی تھی کہ خط کوفی کی صورت میں جو ہمارے سامنے ایک اسٹیٹیکل اینٹی بنی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، اسی پیس کو، اسی مومنٹم کو لے کر کے چلیں. وہ جو گیم آف اسٹیٹکس ہم نے شروع کی ہے، اسٹیٹکس پہ کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر رہتے اسی ہیڈنگ کے اندر رہتے رہتے ہم باقی معاملات، باقی جو چیزیں جو ہیں ان کو لے کر کے چلیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسکرپٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں زود نویسی کا پہلو انوالو ہے، لیکن اس میں ایستھیٹکس کا پہلو اس کا سرنامے کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے سرنامے کے طور پہ اس کا پہلو، اس کا جو ایستھیٹکس کا لفظ ہے، اس کے بعد پھر زود نویسی یا دوسرے معاملات آتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور استھیٹکس کے ساتھ جو مین چیز پہلے جڑی ہوئی تھی وہ چونکہ زیادہ کام وحی خدا کو قرآن پاک کو ڈاکومنٹ کرنے کا ہوا، اس کے بعد پھر ادب، لٹریچر، ہسٹری اور دس اینڈ دیٹ یہ چیزیں آتی ہیں. تو پہلی وابستگی چونکہ کاتب کی قرآن پاک کے ساتھ تھی تو اس لیے یہ چیز کمپیل کرتی تھی کہ استھیٹکس پہ کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ جو پہلے سے دیکھیں ڈیولپمنٹ کا نام ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس مومنٹم کو کیری آن نہیں کرتے، اس کو ہم آگے لے کر کے نہیں چلتے تو وہ پھر ڈیولپمنٹ نہیں کہلائے گی، وہ ڈیولپمنٹ آف اسکرپٹ ہم اسے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. وہ ڈیولپمنٹ آف اسکرپٹ کے ہیڈنگ کے انڈر نہیں آئے گی، بلکہ وہ سمجھیں کہ ڈکلائن کی طرف چلی جائے گی. تو ڈکلائن تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایز کمپیئر ٹو خط کوفی یابس مبسوط، یہ چیز زود نویسی کے زیادہ نزدیک ہے، گیون کہ آپ اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، آپ اس کا جو استھیٹیکل سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر اسکرپٹ کے اندر یہ چیز کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس سے ادھر ادھر اور کوئی بات نہیں، ساری کوششیں اسی کے اراؤنڈ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی اور سوال جی؟ سر زود نویسی کا تعلق نمبر آف مطلب کاغذ کی تعداد سے ہے، اس کا کوئی تعلق؟ دیکھیں زود نویسی کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ہے. مائٹ بھی کہ یہ ورک کی تعداد کے ساتھ بھی ہو. ٹھیک ہے. جتنے زیادہ سمجھیں کہ یہ آپس میں ریلیشن بن جاتا ہے نا، آپس میں تعلق بن جاتا ہے کہ جتنے زیادہ صفحے جتنے کم وقت میں لکھے جائیں گے لیکن شاندار طریقے سے لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. کاتب کی بہرحال ایک جو اچھا اس زود نویسی سے آپ کوئی نیگیٹو میننگز نہ لیں. ٹھیک ہے. یہ تاثر آپ کے ذہن میں نہ آ جائے، یہ کوئی بہت عامیانہ سی یا سب سٹینڈرڈ کوشش ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا ہماری کوشش تو یہی ہے کہ پینسل پکڑا اور وہ پھر اس طرح سے لکھا کہ شاید دنیا کے فورینزکس میں سے بھی وہ اس کو عبارت کو نہ پڑھ سکے. ٹھیک ہے. ہمارے تو ایسی خوفناک لکھائیاں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ وہ بھی زود نویسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسی خوفناک زود نویسی کا منظر چونکہ ہماری آنکھوں میں ذرا رچا بسا ہوا ہے تو ہمیں وہ زود نویسی اس طریقے سے نظر نہیں آنی چاہیے. میں بار بار اس طرف کہ یہ زود نویسی کیسی ہے ذرا ملاحظہ کریں کہ اگر اس زود نویسی میں بھی خوبصورتی اتنی ہی محکم اور اتنی پختہ ہے تو پھر یہ اگر ٹھہراؤ میں لکھیں یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے. یہ ہے خط محقق. پہلا آپ نے خط ریحان دیکھا، یہ دیکھیں اس میں شکلیں بڑی ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ ایز کمپیئر ٹو خط کوفی قلم کو چلانا آسان ہے. ایز کمپیئر ٹو خط کوفی اپنی جگہ پہ ریاضت موجود ہے، اپنی جگہ پہ مشقت موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ ان کی زود نویسی کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. یہ زود نویسی کا لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ صحیح معنوں میں آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور مخطوطہ ہے. یہ سارے ابتدائی اور اینشنٹ جو بڑے اساتذہ کے لکھے ہوئے ہیں یہ وہ مخطوطات ہیں. ٹھیک ہے. ایک خطاط کی جو معراج ہے وہ زود نویس ہونا ہی ہے، یہ یاد رکھیے. ایک خطاط کی معراج زود نویس ہونا ہی ہے، کیونکہ جتنا آپ کے اندر علمی طور پہ فنی طور پہ مہارت ہوگی آپ کے پاس، آپ کے لیے لکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. اور آپ ایک ایسی کیلیگرافیکل فگر کو جو اپنی جگہ بہت مشکل ہے، مشق کے تھرو، ریاضت کے تھرو اتنا آسان بنا دیتے ہیں اور آپ اس معراج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اس کو یوں لکھ ڈالتے ہیں اور یہی آپ کی معراج ہے. اسی منزل کی طرف آپ کی جو یہ آپ سفر اپنا شروع کر رہے ہیں اس کی منزل یہی ہے. ٹھیک. تو زود نویسی کے لفظ کو محض زود نویسی کے طور پہ مت لیں،
ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بہت گہرے مطالب چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک. الخط الثلث، محقق اور ریحان کے بعد ہمارے پاس جو ترتیب میں جو چیز آتی ہے وہ ہے خط ثلث. اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، اس میں کتنے پارٹ، سطح اور کتنے پارٹ اس میں دور ہے، تو یہ آپ لکھیں گے کہ خط ثلث میں ریحان اور محقق میں وہ ایک ہی ہے 1.5 اور 4.5 والی ریشو. جی بالکل وہی ہے. اس میں اصول اور قواعد کا بہت فرق نہیں ہے، ہلکا پھلکا سا فرق ہے، لیکن خط ریحان میں تھوڑا صرف سا یہ دیکھا تھا کہ محقق میں تھوڑے دور دور سے الفاظ اور جس ریحان شکلیں میں ایز کمپیئر ٹو تھوڑے ریحان قریب، بڑی تھیں دور دور اور سے فاصلہ زیادہ تھا. جی خط ریحان میں اس کو زیادہ لطیف اور دقیق بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ریشو وہی ہے. جی ریشو وہی. اچھا، خط ثلث میں اگین اس کے پیچھے بہت ڈیٹیل ہے، لیکن آپ کو اس میں سے چن کے تاکہ سہولت سے بات آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. ان خطوط کے پیچھے آپ کو ایک نام بار بار نظر آئے گا اور وہ ہے ابن مخلا کا. ٹھیک ہے. لیکن اس خط کو خط کوفی جلیل سے نکالا گیا، یعنی وہی جو 2 قسمیں ہمارے سامنے چلی آ رہی تھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خطوط کی ڈیٹیل ہے، ان میں سے نکال کے آپ کے لیے اس کو سادہ کرتے ہوئے اس کو نام لکھیں ابراہیم شجری، تاکہ آپ کو خصوصاً معلوم ہو کہ یہ اس کو بنانے والے کون تھے. ٹھیک ہے. کہاں سے یہ چلا. ٹھیک ہے. ابراہیم شجری. یہ سب تقریباً کم و بیش یہ جتنے بھی نام لے رہا ہوں یہ عباسی دور کے جو خلفاء ہیں ان کے یہ کاتب تھے اور ان کے زمانوں میں یہ پائے جاتے تھے. ابراہیم شجری اور ان کے ایک شاگرد تھے ابو العباس احول سجستانی. ابو العباس احول، الف ہے واو لام، واو کے اوپر تشدید. املا کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ ذرا اپنی اردو دانی بھی بڑھائیں اور اپنی املا کو بھی بہتر کریں. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ معاملہ اس طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھے گا. ابو العباس احول سجستانی، انہوں نے اس خط کو بنایا اور اس کو اختراع کیا. مجد ہونا اور اس کا اختراع کرنا یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. یہاں سے ہمیں جی انشاءاللہ. تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے 10-15 منٹ میں ہم اپنی گفتگو کو سم اپ کر لیں. ہم نے 2 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ متعین کیا تھا، تو کوشش کریں گے کہ اس میں ہم اپنا اس ٹاپک کو 5 بجے میرے خیال اس کو اینڈ کر دیں. جی بالکل. ہمارا 2 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ متعین ہوا تھا، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کر لیں جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو خط ثلث جو ہے ابو العباس احول سجستانی خط یہ شاگرد تھے ابراہیم شجری کے. ٹھیک ہے. انہوں نے آگے پھر خط ثلث کی ذرا اس کو مہذب کیا، اس کو ذرا ایک خاص شکل دی، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ڈیولپ ہوتا گیا اور بعد میں آنے والے خطاطوں کی محنت کی وجہ سے اس نے ایک اپنی شکل جو ہے وہ واضح طور پہ اختیار کرنی شروع کر دی. اس میں آپ کو ایک اور نام بھی سننے کو ملے گا، خط ثلثین. یہ اور ہے، جس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. خط ثلث سے پہلے خط ثلثین کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں بھی اگین وہ جو ہمارے پاس خط کوفی کی یابس اور مستدیر یعنی لین جو شکلیں چلی آ رہی تھیں، تو اس معاملے میں بھی جو لین شکل تھی یعنی مستدیر یعنی گولائی والی جو شکل تھی، اس سے استفادہ کیا گیا خط ثلث کی
انوینشن یا اس کے اختراع کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پہلے جو نکالا گیا وہ خط ثلثین تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر خط ثلثین میں سے خط ثلث کو اخذ کیا گیا. ٹھیک ہے, ان دنوں میں جو فرق بنتا ہے وہ ان میں سطح اور دور کے ریشو کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لکھیں کہ جو خط ثلث ہے اس میں ایک پارٹ 1/3 اس میں 1/3 1/3 سطح ہے اور 2/3 اس میں دور ہے. اور جو خط ثلثین تھا اس میں 2/3 دور تھا اور 1/3 اس میں 2/3 اس میں سرفیس تھی اور 1/3 اس میں دور تھا, یعنی کہ خط ثلث کے الٹ. کیونکہ عموماً یہ خط ثلثین کی جب بات آتی ہے تو اس کو بھی خط ثلث کے ساتھ کنفیوز کر لیا جاتا ہے, تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس کا تعارف ضروری تھا. ٹھیک ہے, سر یہ پلیز ریپیٹ کر دیں گے یہ 1/3 2/3 والا. جو خط ثلثین تھا اس میں 1/3 دور تھا اور 2/3 سطح تھی. اور جو خط ثلث تھا اس میں 1/3 سطح اور 2/3 دور تھا. لیکن اس کو اختراع کرنے والا یا اس کا موجد کوئی بھی تھا, یہ حقیقت ہے کہ ان تمام خطوط کو جو زندگی ان میں ڈالی, جان جو ان میں ڈالی, ان کو اثر نو جو ان کو جلا بخشی, وہ بجا طور پہ ابن مقلا ہی تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک بہت شاندار ایفرٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے کی. یہ آپ خط ثلث کے چند مخطوطات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جتنے بھی مخطوطات میں نے اب تک آپ کو دکھائے ہیں, یہ کوئی بھی مخطوطہ جو ہے وہ کم تر نوعیت کا نہیں ہے. یہ خط ثلث بقلم شیخ حمداللہ عماسی 924 ہجری, یہ بہت بڑا نام ہے جو ہماری گزشتہ رہی ہے ہسٹری. اس میں شیخ حمداللہ عماسی ان ناموں میں سے آتے ہیں جنہوں نے خط ثلث کی بجا طور پہ اثر نو اس کو آگے بڑھانے میں اور اس کی آبیاری کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. تو یہ بہت مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے شیخ حمداللہ عماسی. یہ آپ ان کا خط ثلث کا اب دیکھیں اس میں دور کا پارٹ زیادہ. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ دور کا متعارف کروایا جا رہا ہے. اسی فارمولے کو ٹائم اینڈ اگین چینج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ دیکھیے. اور خط ثلث میں تو پھر بہت شاندار کام ہوا, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ استھیٹیکلی ڈیولپ کیا گیا تھا. تو پھر بعد میں آنے والوں نے اس پہ بہت شاندار کام کیا, بہت ہی شاندار کام کیا. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر اس طریقے سے ڈیولپ کیا کہ کتابوں کے سرنامے جو ہیں وہ ان کو ڈیکوریٹیولی ارینج کرنے کے لیے خط ثلث کو استعمال کیا گیا. یا کہیں بھی پھر ماڈرن ایج میں ہمارے پاس فن پاروں کا ایک تصور آ گیا. ٹھیک ہے, تو پھر فن پارے جو ہیں جب ان کی باری آئی تو چونکہ وہ ایک سنگل ہمارے پاس ایک پیس آتا ہے فن پارے کا, تو پھر اس کو استھیٹیکلی پریزنٹ کرنے کے لیے زیادہ تر ان خطوط کو اڈاپٹ کیا گیا جو استھیٹیکلی بہت ہائی گراؤنڈز پہ ڈیولپ ہوئے تھے. تو ثلث از ون آف دوز اسکرپٹس. تو ثلث کو پھر ہمارے ہاں فن پاروں کی حد تک یا جو خطاط اپنی ایک مہارت کا اظہار کرتے ہیں اس حوالے سے پھر بہت زیادہ اس کو پریکٹیکلی یوز کیا گیا ماڈرن ایج میں. یہ ایک دو کچھ اور ہیں ان ناموں سے
صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، یہ تھوڑی جسارت ہو جاتی ہے. یہ شیخ زہدی ہیں 1291 ہجری، ٹھیک ہے. یہ آپ ان کا یہ دیکھیں، یہ وہ لکھا ہوا ہے جو باقاعدہ صحیفوں کا درجہ رکھتا ہے. یہ دیکھیں اس میں دور کی اور ارینجمنٹ آپ کو کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ شیخ عبدالعزیز الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1353 ہجری ان کا لکھا ہوا ہے، بہت بڑا نام شیخ عبدالعزیز الرفاعی. سر یہ جب آپ دور کی بات کرتے ہیں کہ 1/3 دور ہے یا 2/3 ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سطح سے نیچے اتنا اس ریشو میں جا رہا ہے، یا جی اس ایز کا کمپیئر ٹو اس میں اس خاص جو ہمارے پاس ایک کیلیگرافیکل فگر ہے، جو حیت ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنے پارٹ جو ہے وہ سرفیس پہ رہے گا اور اتنے پارٹ جو ہے وہ نیچے، کیونکہ ہم نے راؤنڈ کو سطح سے نیچے تصور کیا ہے، اوپر نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اوپر کی جو شکلیں ہیں ان میں اوور آل راؤنڈ کتنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جیسے سواد میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن راؤنڈ نیچے کتنا جائے گا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ راؤنڈ کی دور کی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ یہ سطح سے کتنا نیچے ہے، یہ اس ریشیو کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کہ جی جی کتنی دفعہ یہ نیچے گیا. نہ دفعہ کو آپ نے وہ نہیں، وہ تو بالکل اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کا. کتنا نیچے جائے گا. ٹھیک ہے. کتنا نیچے جائے گا اور کتنا اوپر رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہم اس کو کر لیتے ہیں. جی جی جیسے آپ نے ایگزامپل بتایا اس میں کاف تو سطح کے اوپر ہوتا ہے نا، لیکن کاف شاید نیچے بھی آ رہا ہے. کاف نقطوں والا نہیں، دوسرا جی کاف ڈنڈے والا، جی بالکل بالکل اس میں بھی دور دیا گیا، بالکل ایسے ہی. یہ تو پھر آپ جب انڈیویجولی دیکھیں، یہ ڈیولپڈ شکلیں ہیں اسکرپٹس کی. ٹھیک ہے. جب آپ پھر اسی وجہ سے تو ان اسکرپٹس نے اپنی اپنی ایک پہچان بنائی. ٹھیک ہے. وگرنہ جب یہ ایک دوسرے میں سے نکل رہے ہیں، جب ایک برانچ دوسری میں سے نکل کے اپنی ایک واضح شکل بنا لیتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ اسی کے انڈر رہے گی، جیسے کوفی کی بہت ساری شکلیں بنی، ٹھیک، تو کیا ہے کہ وہ اسی کے اندر اس کو دیکھا گیا کہ یہ خط کوفی کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن اسی خط کوفی مبسوط میں سے ہم نے خط محقق کو بھی نکالا، خط ریحان کو بھی نکالا، پھر اسی کو خط کوفی مستدیل میں سے ہم نے ثلث کو بھی اخذ کیا، خط نص کو بھی اخذ کیا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم نے کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پھر ہم نے ان کو خط کوفی کی برانچ کیوں نہیں کہا، اسی فیملی میں سے کنسیڈر کیوں نہیں، کیونکہ یہ اتنی ڈیولپڈ ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی اتنی خاص ایک ایسٹیٹیکل شکل اختیار کر لی تھی. ٹھیک ہے. کہ اس کو پھر ایک نیا نام دیا گیا کہ یہ خط ثلث ہے. اس میں اب اتنا میجر ڈفرنس آ چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ایسٹیٹیکلی اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ اب اس میں سطح اور دور کی یہ خاص ریشو اس میں آ کے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سر سطح کا جو ریشو آپ نے بتایا وہ کیا پیمانہ، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لائن تو ہے، لیکن اس میں 1/3 یا 2/3 کا ایکچولی کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس معاملے میں خود کو بہت کنفیوز نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ چیز جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جب تک آپ قلم نہیں تھامیں گے، یہ میں نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو چیز کلیئر کی تھی. ٹھیک ہے. یہ بات اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے. اس کو ایک ون لائنر کے طور پہ ابھی آپ سمجھیں جتنا میں نے آپ کو سطح اور دور کا کنسیپٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی سے سلجھانے بیٹھیں گے تو نہیں سلجھایا جائے گا یہ کام. یہ صرف ایک تعارف کے طور پہ آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی جو ٹیکنیکل ڈیپتھ ہے وہ اس تک آپ اس وقت پہنچیں گے جب قلم تھامیں گے، خطوط سے آشنا ہوں گے، ان کی شکلوں کو لکھیں گے،
اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ بنائیں گے, ایک وقت گزاریں گے, اپنی ایک انٹلیکچوئل اپنی ایک گرپ جو ہے اس پہ مضبوط کریں گے, تب جا کے یہ چیزیں آپ پر اس طریقے سے کھلیں گی جس طریقے سے آپ سمجھنا چاہ رہی ہیں ابھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ لاسٹ اسکرپٹ ہے, پھر اس کے بعد پھر اجازت چاہتے ہیں, اس کو پھر ہم پرسوں کے لیے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 3 وہی جو خطوط ہمارے جن کا تعلق نستعلیق کے ساتھ ہے, تو اسی کو ہم اپنے نستعلیق کے ساتھ جوڑیں گے. اور کل انشاءاللہ آپ اپنی قلمیں, اپنی صفحے, اپنی جو انک پاڈس ہیں ان کو پریپیئر کریں آج کے وقت میں. تو پرسوں انشاءاللہ پھر ہم اپنا پریکٹیکل بھی شروع کریں گے, خط نستعلیق ایرانی, فارسی نستعلیق. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نسخ اور تعلیق کو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج جو لاسٹ ہے ہمارا, اس کے بعد ایک اور رہ جائے گا خط رکا, اس کو بھی ہم پرسوں کر لیں گے. خط توقی یہ خط ثلث کے بعد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ اس کو خط ثلث کے بعد اس کا جو پیدائش ہے وہ خط ثلث کے بعد آتی ہے. ٹھیک, تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو دستاویزات ہوتی تھیں ان پہ بادشاہ اپنے دستخط کرتے تھے, ذرا اچھے طریقے سے کرتے تھے, اس کو تغرا لگانا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو وہ تغرا لگاتے تھے, توقیع کا بنیادی مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا کسی چیز کو, اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا, اس کو توقیع لگانا کہتے ہیں. ٹھیک, تو توقیع لگائی جاتی تھی تغرے کی صورت میں, عموماً اپنے دستخط کرتے تھے. اس کا نام بھی, اس کا اختراع کرنے والا بھی ابراہیم شجری, جو پہلے نام ہم نے پڑھا, اسی کا بھائی ہے اور اسی کا ہم استاد بھی ہے, یوسف شجری. ٹھیک ہے, یہ 2 صدی ہجری میں یہ خط اس کی اختراع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح خط ثلث کی طرح اس میں دور زیادہ ہے. ٹھیک ہے, زیادہ اس میں کرو ہے جو میں آپ کو خط توقیع کا دکھانا چاہ رہا ہوں. جی, یہ آپ ملاحظہ کریں خط توقیع کا, اس میں زیادہ کرسیو ہے, زیادہ اس میں ذرا جو ڈیکوریٹو ایک اسپیکٹ ہے اس کو زیادہ ابھارا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا تھا کہ یہ اس کی جو ٹیکنیکل ڈائمنشن ہے کہ اس میں بھی 1 حصے سطح ہے اور 5 حصے اس میں دور ہے. ٹھیک ہے, لیکن آنے والے وقت کے بعد اگین وہی ابن مقلہ اس کے سب سے بڑے ایکسپرٹ بنے, سب سے بڑے ماہر بنے خط توقیع کو لکھنے کے. ٹھیک ہے, اور ان کے بعد پھر اس کو ابو الفضل خراسانی جو ہیں 4 اور 5ویں صدی ہجری میں, وہ اس کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ عام تحریر کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا کہ کلن چیزوں کو اس میں تحریر کیا جائے, بلکہ اس میں جو زیادہ جو تحریر آتی تھی وہ لکھی جاتی تھی کتابوں کے اخیر میں. ٹھیک ہے, جسے اختتامیہ بھی آپ کہتے ہیں, کہ جس میں مصنف کا نام, کاتب اور تاریخ جبکہ کتاب کو اختتام کیا گیا. یہ روایت یاقوت مستعصمی نے ڈالی اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے لکھنے کی بنیاد ڈالی کہ سرنامہ ثلث کا کتاب جو ہے وہ کسی دوسرے ایسے خط میں جو زود نویسی کے معیار پہ پورا اترتا ہو, اور اس کو پھر انہوں نے رکھا چونکہ یہ ڈیکوریٹو اسپیکٹ سے بہت اسٹرانگ اسکرپٹ تھا,
تو اس کو انہوں نے پھر اختتامیہ کے لیے مختص کیا. یہ روایت ابن یاقوت مستعصمی نے لکھی, کیونکہ زیادہ تر جو کتابوں کو لکھنے کا جو مٹیریل لکھا جاتا تھا وہ اس کے لیے خط نسخ کو استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک, یہ چلتے چلتے اس میں اچھا اس میں لاسٹ میں ایک چیز میں کر دوں کہ خط توقیع کو عام طور پہ خط اجازہ کے ساتھ ذرا اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو جب یہ اسکرپٹس کی لسٹ بھیج رہا تھا تو بہت سی جگہوں پہ ان کو میں نے مس اس لیے کیا کہ وہاں پہ خط توقیع کو جو ہے وہ خط اجازہ کے نام سے لکھا گیا تھا. تو بنیادی طور پہ یاد رکھیں یہ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو عام طور پہ غلط العام ہیں. میں ساتھ ساتھ تصحیح کر کے آپ تک یہ چیز پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ درست چیز کو آپ اڈاپٹ کریں, اور جہاں کہیں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو کریکٹ بھی کر سکیں کہ نہیں. اور بجا طور پہ یہ بالکل اوتھینٹک اور بہت کوالٹیٹیو چیز آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, جتنی بھی پہنچا رہا ہوں. یہ ابتدائی طور پہ بہت مختصر آپ کو تعارف دے رہا ہوں میں, لیکن جتنا بھی ہے وہ اپنی صحت کے اعتبار سے جائز اور روا ہے. تو خط توقیع اور ہے اور خط اجازہ اور ہے. تو خط اجازہ کے انشاءاللہ نمونے میں آپ کو آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خط رقا اور خط تعلیق اور خط نسخ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر خط نستعلیق. تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پرسوں کی جو ہماری نشست ہو اس میں ہم پہلے گھنٹے میں ان چاروں اسکرپٹس کو کور کر لیں, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جو آور ہوگا ہمارے پاس جو دوسرا گھنٹہ ہوگا اس میں ہم اپنا انشاءاللہ تعالی العزیز خدا پاک کے انشاءاللہ فضل و کرم سے نستعلیق کی ڈیفینیشن لینے کے بعد, تعارف لینے کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ اپنا قلم کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے. آپ پرسوں سے پہلے اپنا تمام تر جو پریکٹیکل اسینشلز ہیں ان کو کائنڈلی ذرا الائن کریں, ان کو ذرا درست کریں تاکہ آپ کو اس وقت پریکٹیکلی کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ پرسوں کے لیے وہ ہم 10-15 منٹ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ جتنے اسکرپٹس ہیں ان کی میں آپ کو ویژولز بھیج دیتا ہوں, گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر میں بلا عنوان آپ سے یہ پوچھوں گا اسی طرح اسکرین شیئر کر کے, یا اس طرح آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اوورال آپ پوچھیں تو, کہ یہ اسکرپٹ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ فردن سب کا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں وہی کوشش ہوگی کہ کوئی بھی خاموشی اختیار کر کے بچ نہ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ آپ کا پرسوں کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, یہ نظری مشق ہونی چاہیے. ان کی ٹیکنیکل ڈیپتھ, ان کی ہسٹوریکل ڈیپتھ ڈسکور ہوتی رہے گی. پہلی چیز ہے ان کے عکس آپ کے ذہنوں میں راسخ ہونا, تاکہ آپ اس چیز کی طرف پیش رفت کر سکیں کہ ان کو پہچان سکیں. آپ خط نسخ کو پہچان نہیں پائیں گے تو اس کا تقابل کیا کریں گے. ٹھیک ہے, آپ جو خط ثلث کو اور خط نسخ کو اور خط تعلیق کو, خط توقیع کو اپنی اپنی جگہ پہ مشخص کر لیں گے. پھر جب ان کو آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی شکل میں اور اس کی شکل میں فرق کیا ہے. پھر جو ابھی آپ نے مجھ سے سطح اور دور کا پوچھا, پھر آپ کو یہ بھی مشخص ہو جائے گا کہ سطح اور دور کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی. تو کوشش میری پوری رہی کہ میں ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. امید ہے کہ آج ہم نے اپنی اس کوشش کو کامیابی سے حاصل کر لیا. کوئی سوال ہو آپ کا؟ امید ہے بات آج کی بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ گئی. جی بالکل, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. سر اگر قلم نہ ملے تو ہم ریگولر پین میں سے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ قلم نہ ملے؟ سر میں نے یہاں اسٹیشنری شاپس پہ دیکھا, لیکن یہاں پہ فاؤنٹین پین ٹائپ کی کیلیگرافی پینس ہیں نظر برادرز پہ, اور لیکن اچھا یہ والی جو قلم ہے. اچھا, آپ کون بات کر رہی ہیں؟ معصومہ, کراچی. معصومہ, کراچی. اچھا, یوں کریں کہ میں آپ کو
आप कराची में किस एरिया में? KDA। KDA। अच्छा, अगर कलम का बहुत मसला है और अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा आपसे, तो मैं एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑलरेडी वहाँ पे, तो मैं उनसे कहता हूँ, आपका तारुफ उनसे करवा देता हूँ, ठीक है? तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, तो हो सकता है कि उनके पास कलम हो, यकीनन होंगे, तो वो आप तक कोई ना कोई वसीला बना के तो आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है? ठीक है। इफ मैं उनसे पहले पूछ लेता हूँ कि अगर उनके लिए ये जहमत वाला मामला ना हो, ठीक है? तो कलम ठीक के है। बगैर तो हमारा काम ये नहीं चलेगा, ठीक है? इसमें फाउंटेन पेन का या किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ये कलम का काम है। हमें कलम स्याही हमने एसेंशियल्स को इसीलिए पढ़ा, ठीक है, कि इनके बगैर खताती का तजुर्बा नामुमकिन है, ठीक है? फाउंटेन पेन से आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एक तहरीरी ज़रूरत होगी, वो एक आम कॉमन स्क्रिप्ट को बहुत ऑर्डिनरी शेप में लिखेंगे आप, ठीक है? एक कॉमन ऑर्डिनरी रिटन नीड आपकी उससे पूरी हो सकती है। जो कैलीग्राफिकल नीड है वो एक कलम का खेल है। कलम ख़ास जाविया, ख़ास शक्ल, ख़ास तराश, ख़ास जिन्स, एक ख़ास स्पीशीज़ के साथ आपके पास, आप उसको अवेल करेंगे, इंक को ख़ास तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो स्क्रिप्ट है उसकी लीगैलिटी को सीखेंगे, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स को, उसकी जो एक लीगल बाउंड्री है उसके अंदर रहते हुए उसको एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, ठीक है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं। तो ये गेम ऑफ कैलीग्राफी है। इसमें आप कोशिश करें कि जितने अच्छे आपके एसेंशियल्स रेंज होंगे, आपका ये मामला उतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। जी, किसी और का कोई सवाल हो? ठीक है सर, फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक। सर टेस्ट का मटेरियल अगर आप आज ही अपलोड कर दें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं कह रहा हूँ तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल, ये इफ्तार के फ़ौरन बाद, यहाँ पे तकरीबन इफ्तार का वक्त हो गया, तो मैं इफ्तार के फ़ौरन बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको टाइमली स्टडी कर सकें और परसों के लिए आप ज़रा इसको प्रिपेयर करके आ सकें। और दूसरी चीज़ कि लाइन वर्क आपने नहीं छोड़ना परसों तक, जितनी ज़्यादा इसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, आपने इसकी करनी है, ठीक है? ये आज से लेके परसों तक आप यूं ही समझें कि जैसे आप एक ख़ास तैयारी करते हैं किसी मामले के लिए, तो अपनी कलम थामने से पहले आप खुद को, अपने आज़ाओ जवारे को, अपने जो फिज़िकल, जो आपके हाथ है, कंधा है, शोल्डर है, जो फिज़िकल मैकेनिज़्म इसमें इन्वॉल्व है, और उस खुद को मेंटली और उस पूरे अरेंजमेंट के साथ जो मैंने आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है, सिटिंग पोस्चर पे आपने अपना ख़ास काम करना है। कुछ लोग तालीम के बावजूद इसको अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैड हैबिट है, ठीक है? प्रॉपर सिटिंग पोस्चर को फॉलो ना करना, ठीक है? ये काइंडली मेरी लास्ट आज की लेक्चर में रिक्वेस्ट है कि अपने काम करते वक्त जो मैंने आपको सिटिंग पोस्चर जो तालीम किया है, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, खुदारा आपने उसको ज़रूर 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 फॉलो करना है, ठीक है? ये एक बहुत 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 अहम चीज़ है, ठीक है? इसको आपने बिल्कुल भी गैर अहम नहीं समझना। सिटिंग पोस्चर पे काम करें और उसी हैबिट को अडॉप्ट करें और फिर इसको कंटिन्यू करें, लेकिन परसों तक कोशिश करें कि लाइन वर्क का जितना भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप तक कुछ चीज़ पहुंचाने के काबिल हो सका हूँ, ठीक है? अगर मेरी ये खिदमत आपको आपके नज़दीक कोई कबूलियत हासिल कर सके तो मेरे लिए दुआ खैर कीजिएगा, ठीक है? तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।